بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اچھا جی، کانسیپٹ آف پیرنٹنگ ان اسلام، اس کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی رکھی ہے کہ اس آیت پر آپ غور کریں. ٹھیک ہے، جب اس آیت پر غور کر لیں پھر اس کے بعد ایک اور آیت بھی ہے. ویسے تو خیر الحمدللہ آپ لوگوں کا ویسے ہی کانسیپٹ کلیئر ہوگا کہ کیا فرق ہے نا ایک اس پیرنٹنگ کے اسلامی تصور میں اور ایک سیکولر تصور میں کیا فرق ہے. کوئی شیئر کرنا چاہے گا اگر کسی کے ذہن میں پہلے سے ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا فرق ہے؟ جی بیٹا. جو سیکولر پیرنٹنگ ہے اس میں بیسیکلی وہ بچے کو ریز کرتے ہیں دنیاوی مقاصد کے لیے کہ وہ کسی طرح ایک اچھا پیسے کمانے والا شخص بن جائے، جبکہ اسلامی تصور یہ ہے کہ ہمیں دین کا غلبہ چاہیے اور اس میں ہم اپنے بچے کو پیش کرتے ہیں کہ وہ کہاں تک اللہ کے میسج کو آگے پہنچاتا ہے اور دنیا کو آگے ماشاء اللہ. اسی لیے مجھے لگ رہا تھا کہ آج کی کلاس انشاءاللہ شاید جلدی ہو جائے گی، تو پھر ہم پریکٹس کو ذرا زیادہ کریں گے کہ الحمدللہ. بلکہ آپ لوگوں کو خوش کر دوں، نفسوں کو خوش زیادہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کہ جو لاہور کی ٹیم بھی آئی تھی وہ ماشاءاللہ آپ کی کلاس کی بہت تعریف کری تھی کہ بالیدگی کے حساب سے بھی، میچورٹی کے حساب سے بھی آپ کی کلاس کا لیول بہت اچھا ہے الحمدللہ. تو یہی کانسیپٹ ہے بالکل جو میں سمجھانا چاہ رہی تھی. لیکن چلیں، چونکہ ہم نے مربی بننا ہے، آگے پڑھانا بھی ہے، تو ہم اس کو ذرا اور بہتر طور پر سمجھ لیں گے. سب کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہے نا کہ کیا فرق ہے؟ اچھا، اس آیت کو میں نے کیوں غور کرنے کو کہا؟ مجھے بڑی پیاری لگتی ہے یہ آیت نا. اگر آپ ورلڈلی پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ہماری دنیا اسی کے مطابق چل رہی ہوتی ہے. کس کی تلاوت پیاری ہے؟ کوئی اس کو پڑھے گا؟ آپ بسمہ، آپ حافظ قرآن ہو نا؟ ہاں، یہ والی پڑھنا. اعلموا انما الحیات الدنیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. شاباش، ٹھیک ہے. بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ چاہنا ہے. یعنی اگر آپ صرف ورلڈلی پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ہوتا یہ ہے، اور یہاں پر ظاہر ہے کہ سمجھ لینا ایک اور چیز ہے، اور ہم جب سب اپنا جائزہ لیں گے تو مور اور لیس کیونکہ دنیا نظر آ رہی ہے نا، اور دنیا کا رزلٹ بھی آپ کو فوراً مل رہا ہے. تو ہماری پیرنٹنگ بھی جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ریوالو اسی کے اراؤنڈ کر رہی ہوتی ہے، دنیا کے گرد اراؤنڈ کر رہی ہوتی ہے. اور دنیا کی زندگی کا نقشہ بڑا پیارا اللہ نے کھینچ دیا ہے کہ یہ کیا ہے. آپ دیکھیں مختلف فیزز ہیں. جب بچے چھوٹے ہیں تو بس ان کی زندگی کیا ہے؟ کھیل کود ہے، لعب و لہو، اور کچھ بھی نہیں ہے. ذرا سے اور بڑے ہوتے ہیں، جوانی آتی ہے تو زینت زینت زینت، خوبصورتی. اور بڑے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، جس اسٹیج پہ شاید میجورٹی اس کلاس میں اور آپ ہیں، کہ فخر، مقابلہ. تمہارے بچے کس گریڈ میں، میرے بچے کس، تمہارے بچے کس اسکول میں، میرے کس، تمہارے گھر میں کیسی بیڈ شیٹ، میرے گھر میں کیسی، تمہارا گھر 1 کنال کا یا کتنا، میرا اتنا. اور یہ مقابلہ اتنا کوئی خوبصورتی کے ساتھ ہر طبقے میں چل رہا ہوتا ہے. آپ اگر کبھی ریسرچ کریں تو کام والیوں کا بھی آپس میں دیورانیوں جٹھانیوں کا مقابلہ چل رہا ہوگا. اپنے ہی ببل کے اندر زندگی کو ہم نے بس کیا بنا دیا ہے، بس یہی ہے کہ زندگی کیا ہے. بس آپ جب چھوٹے تھے تب بھی بغیر سوچے سمجھے کہ اللہ نے کیوں بھیجا، کیوں پیدا کیا، مقصد کیا تھا، کھیل کود، اس کے بعد خوبصورتی، زینت. بالکل جی. میم اس میں ایک اور چیز تھی جو ابھی فخر جس طرح ہماری ایج کی خواتین میں ایک اور بھی ایک بڑا جو پروفیشنل لائف میں ہوتے ہیں نا، ان میں شہرت کا ایک بہت بڑا وہ ہے کہ بالکل، ہمیں جانا جائے اور ہماری شہرت ہو، کوئی ہم سے زیادہ یہ تو مشہور سب نہ سے ہو. بڑا. اور یہ فتنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ دین میں بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا نا، بلکہ آپ بہت سی چیزوں کو مار کر آ جاتے ہیں آگے. لیکن جو سب سے آخری جو آپ سمجھ لیں حربہ ہوتا ہے نا شیطان کا، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو شہرت، عزت، یہ جتنے بھی ہم انشاءاللہ جب قرآن میں بھی پڑھیں گے تو دیکھیں یہی وہ فتنے ہیں نا کہ جو فرعون کو بھی جس نے سجدہ کرنے سے روک دیا، اور باقی بھی. تو مال و دولت تو ہے ہی ہے، اور اس سے زیادہ کیا ہے کہ شہرت کا، عزت کا. بالکل.
تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جیسے جیسے وہی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ نے یہ زندگی کس لیے دی تھی کہ ہم اپنے مقصد کو پہچانتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سرکل میں ان چھوٹی باتوں میں اتنے زیادہ گم ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ہمارے گولز بعض اوقات کیا بن جاتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے نا فلاں کے بچے سے زیادہ اچھے کر کے دکھانے ہیں، اگر ان کو 50,000 کی جاب ملی ہے تو میرے جو بچے ہیں ان کو 1.5 لاکھ کی جاب ملنی چاہیے، ان کو ایسا اسکول مل گیا ہے تو میرے بچوں کو ویسا ملنا چاہیے، ان کو ایسی چیز مل گئی ہے تو میرے بچوں کو، یعنی وہ مقابلہ بازی، اور مقابلہ بازی ہر زاویے میں ہو رہی ہوگی، اور اس میں ہی ہم اتنے گم کہ ہمیں وہ جو بڑے جو ہمارے گولز ہیں جن کا ہم نام لیتے رہتے ہیں، جب ہم سے پوچھا جائے تو الحمدللہ جو تھوڑا بھی دین کو سمجھ جاتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو کیا واقعی ہماری وہ گول اورینٹڈ لائف چل رہی ہے؟ نہیں، وہ آج کے بس ہمارے لیکچر کا مقصد ہے۔ تو یہ آیت بھی اسی لیے میں نے کوٹ کی تھی کہ دیکھیں اس حساب سے ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت اچھے پیرنٹس ہوں، لازمی نہیں کہ صرف ویسٹ، اچھا میں جب ویسٹرن کا نام لیتی ہوں نا تو وہ اکثر وہ کیونکہ ریکارڈنگ میں کچھ میری ہیں اسٹوڈنٹس جو باہر بھی رہتی ہیں تو وہ بھی سن رہی ہوتی ہیں، تو مراد یہ نہیں ہے کہ جو ویسٹ میں رہتے ہیں، ویسٹرن سے مراد یہ کہ سیکولر جو فلسفی ہے، یعنی ایسی فلسفی جو دین سے خالی ہے، جس میں دین کا کوئی کنسرن نہیں ہے، تو وہ بھی پیرنٹنگ میں آپ دیکھیں کہ بعض آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کی بڑی اچھی اتھارٹیٹو پیرنٹنگ ہوگی نا، بہت اچھا سٹائل ہوگا، لیکن ان کی زندگی کا مقصد یہی ہوگا، مقصد مقابلہ ہوگا، مقصد گولز کیا ہوں گے کہ دنیا میں ایکسل کر جائیں میرے بچے۔ میرے خیال سے میجورٹی ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ایسا ہی ہے وہ بالکل، لوگ جو تھوڑا بہت دین سے جڑے ہوتے ہیں شاید ان کا پرسپیکٹو، ہاں، اور پھر ان کا بھی وہ والا حال ہو جاتا ہے جیسے سورہ یاسین میں ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود یقین دلا رہے ہیں کہ تم انک لعلی یاسین والقرآن الحکیم انک علی صراط مستقیم، ٹھیک ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی تھپکی دے کر یاد کرانا پڑتا ہے، کیونکہ جب آپ سب کو دیکھتے ہیں، دیکھیں آپ ایک روڈ پہ جا رہی ہو اور ساری گاڑیاں جو ہے وہ دوسرے راستے پہ جا رہی ہو، غلط راستے پر، تو آپ کنفیوز ہو گے نا، 10 دفعہ آپ دیکھیں گے ایم آئی آن دا رائٹ ٹریک، تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ اپنا گول، اب آپ فرض کریں بچوں کے حوالے سے بھی جب ہم گولز کو ڈسکس کریں گے تو آپ اپنا گول بنائیں گے بھی زندگی کا، لیکن جب ساری دنیا اس طرف چل رہی ہے تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ ہے مسائل کہ ہم نے اس زاویے سے دیکھنا ہے کہ ہم کتنے کامیاب ہیں، کیونکہ جو اصل پرچہ ہے وہ ہے جو ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت اس لیے ہم نے رکھی تھی ایکٹیویٹی کے طور پر۔ کوئی اور پوائنٹ جو میں نے مس کر دیا ہو، کوئی اس میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں؟ دنیا کو بھی تو، دنیا کا علم بھی تو ساتھ ہی چلے گا نا، ہاں، بہت اس اچھی کو بات بھی کی ہم ہے، ساتھ لے کے چلیں گے، ہاں جیسے اب میں اپنی چھوٹی بیٹی کے، بڑی والی ماشاء اللہ سے اس نے بی ڈی ایس کیا ہوا ہے، ڈاکٹر ہے، اب چھوٹی والی کو بھی میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے نہیں اس کو بھی ہم نے ڈاکٹر ہی بنانا ہے، تو میں کہہ رہی تھی نہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈاکٹر ہی بنائیں، اگر اس کے کہیں ایڈمیشن نہیں ہو رہا تو یہ کہتے نہیں وہ ضروری ہے، اس کے بعد پھر یہ کر لے گی نا، دین کی طرف آ جائے گی۔ ہاں، یہ ایک بڑا اچھا سوال کیے، ضروری ہے، دیکھیں بلکہ آگے ہم نے لکھا ہوا ہے وہ جو دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن اس کا پروپورشنیٹ آپ دیکھیں ہم نے خراب کیا ہوا ہے نا، ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ دنیا کے بغیر ظاہر ہے کہ آپ دین بھی نہیں کما سکتے نا، دنیا کے اندر آپ ہوں گے، آپ جتنے انفلوئنشل ہوں گے، جتنا آپ کی زبان میں اثر ہوگا، اس دنیا کے ویپنز آپ کے پاس ہوں گے، یہاں کا جو ایکوائرڈ نالج ہے وہ آپ نے لیا ہوگا، اور ہمارے اللہ رب العزت اس سے بالکل منع نہیں کرتے، بلکہ مسلمان کو تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ اس کے پاس دونوں ہتھیار ہوں، ہے نا، دجال تو ہے ہی وہ جس کے پاس ایک آنکھ ہے، یعنی یا تو وہ بالکل مطلب اس کو جیسے ڈاکٹر اسٹار احمد اس کو سمجھاتے ہیں، یا تو بالکل دنیا کا نالج ہے یا صرف دین کا نالج ہے، تو وہ ایک آنکھ کے ساتھ ہے، تو ہم نے نالج دونوں رکھنے ہیں، لیکن آپ خود ہم نے اپنے نفسوں میں جھانک کر دیکھنا ہے، اور صحیح بات ہے کہ میں خود اس قابل نہیں ہوں کہ یہاں اگر یہ بات کروں کہ ہماری زیادہ توانائی دنیا میں ہے، زیادہ توانائی دنیا 80% شاید ہماری توانائی دنیا میں ہے۔ جی میں شیئر کروں گی سائیکالوجی کی ریسرچ، جو کہ سائیکالوجسٹ نے اپنی بک لکھی ہے، وہ میں نے اتفاق سے میں نے پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جس طرح ابھی آپ کا میرے ساتھی کا سوال تھا کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایک گول دیا ہوتا ہے کہ بیٹا اب آپ ڈاکٹر بنو یا آپ انجینئر بنو یا آپ آئی ٹی میں جاؤ، مطلب ہاں ظاہر ہے ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ان کا دنیا میں کی ادھر ادھر چھک مارنے میں ٹائم کم ویسٹ ہو اور وہ کسی ایک نتیجے پہ پہنچے، اس میں یہ تھا کہ اگر آپ گول آف لائف زندگی کا مقصد بڑا رکھنا ہے، زیادہ فرض تھا کہ میری زندگی کا مقصد ہے ڈاکٹر بننا، ٹھیک ہے، اب میں تب تک محنت کرتی رہوں گی جب تک میں ڈاکٹر نہیں بن جاتی، اور جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی نا تب میری ساری ہمتیں آٹومیٹکلی، یہ ایک ہیومن
چاہیے بالکل کہ میری ہمتیں وہاں پہ آ کے ختم ہو جائیں گی، پتہ چل جائے گا یہ گول میرا اچیویبل تھا، اچیو ہو گیا، اب میں خالی بیٹھ ہوں. جاؤں. ہاں اب میں خالی ہوں، تو یہ بڑی جب اہم آپ کی بات ہے. زندگی کا مقصد ہوگا لوگوں کی انسانیت کی خدمت کرنا اور دین کا غلبہ، اگر یہ چیز آپ کی مقصد ہے نا تو کوئی بھی آپ کے پاس ٹارگیٹ چھوٹا نہیں ہوگا کہ اچھا میں ڈاکٹر بن جاؤں، اچھا چلو میں اسپیشلائزیشن کر لیتی ہوں، میں ڈاکٹر نہ اس میں، بالکل اور چلو میں 2 کلینک بنا لیتی ہوں، میں 4 ہسپتالوں میں بیٹھنا شروع کرتی ہوں. تو وہ اگر میرا یہ والا ہی رہے گا نا مقصد، تو جب وہ چیز اچیو ہو جائے گی نا تو میری صلاحیتیں ساری ختم ہو جائیں گی اور کم ہو جائیں گی. بالکل جب تک آپ کا مقصد بہت بڑا رہتا ہے نا تب تک آپ جوان رہتے ہو. اور یہ بڑھاپے ایجنگ بہت میں بھی یہ اہم تھا بات ہے. بالکل کہ آپ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں اگر آپ کا چھوٹا گول ہو. اگر میرا گول ہے کہ میں نے ادھر اس انسٹیٹیوٹ میں ٹیچنگ کرنی ہے، تو جب میں ٹیچنگ شروع کروں گی نا میری ساری صلاحیتیں وہاں پہ ہاں، بلکہ یہ ویژن میں تو پڑھاتے بھی ہیں نا کہ آپ کا شارٹ ٹرم گول. بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو اپنے خدمت خلق کرنا ہے ہاں کہ ڈاکٹر بن کے آپ ایسے غریبوں کا علاج بھی تو کر سکتے ہیں نا. تو بچوں میں ایک وہ ذہن بچوں کا اگر بنایا آپ دین جاتا کو ہے. کمپرومائز نہیں کر رہے تو میں یہی کہہ رہی ہوں نا، مسئلہ نہیں ہے ہاں. دنیا سے ہم پیچھے ہٹنے کا نہیں کہہ رہے آج یہی، بلکہ اپنے کانسیپٹ کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے. لیکن توانائیوں کی ریشو کم از کم دنیا سے زیادہ، ہاں برابر تو ہونا ہونی تو دنیا سے زیادہ اسی میں چاہیے. ایک ڈاکٹر نعمان علی خان کا میں ایک لیکچر دیکھی تھی جس میں وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ اب ظاہر سی بات ہے آپ ہر وقت جو ہے وہ تفسیر یا قرآن یا اس چیز کو لے کے نہیں، کہیں آپ کو کہیں پہ ریلیکسیشن بھی چاہیے، آپ کہیں پہ اپنا موڈ ڈفرینٹ بھی آپ کو چاہیے، تو اس میں آپ ایسی اپنی ایکٹیویٹیز کو چنیں جو آپ کے دین کے خلاف نہ ہو. ہاں آپ کوئی بالکل. اسلامک بک پڑھ لیں آپ، یا ہاں کوئی اس انٹلیکچوئل قسم گروتھ کے کی. لیے اب تو اتنی کتابیں ہیں، آپ سیلف ڈیولپمنٹ پہ کام کریں. ایون یہ کہ آپ اگر کوئی مووی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ایسا کنٹینٹ دیکھیں، آپ کچھ پڑھنا نہیں چاہتے، آپ کہتے ہیں ابھی میں تو پڑھ ہی رہا تھا میں پھر کوئی کتاب لے لوں، تو آپ کوئی کنٹینٹ ایسا دیکھیں جو آپ کو دین سے جوڑے. بالکل بالکل صحیح. ٹھیک ہے، آپ سب کے کانسیپٹس بالکل ٹھیک ہے. اور بلکہ مجھے ایک ان کی گفتگو کے دوران میں بات یاد آئی تھی کہ دیکھیے جو یہ ہے نا کہ ہمارے جو ویژنز ہیں، یعنی گول الگ ہے اور ویژن الگ ہے. اور ہمارے جو گول ہے نا وہ اچیویبل ضرور ہونا چاہیے. وہ اس لیے کہتے ہیں نا بگن ود دا اینڈ، اسٹارٹ ود دا اینڈ ان یور مائنڈ. لیکن یہ کہ جو ہمارا ویژن ہے وہ اس سے بڑا ہونا چاہیے، تاکہ صرف یہ نہ ہو کہ ایک گول اچیو ہو گیا اور اس کے بعد، اور یہ باقاعدہ یہ سائیکالوجی کے حساب سے بھی اور میڈیکل حساب سے بھی کیا ہوتا ہے، انسان کی بالکل وہ ڈوپامین ختم ہو جاتی ہے. آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا یا اپنے آپ کو دیکھا ہوگا کہ کوئی ڈرامہ سیریل ہے جس میں آپ بڑے جس سے مانوس ہو گئے ہیں، وہ جس دن ختم ہوتا ہے اس دن کتنا خالی خالی فیل ہو رہا ہوتا ہے نا. اچھا ایون ایگزامز ہیں یا کچھ بھی آپ جہاں پہ انگیج ہوتے ہیں، جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں اس سے فارغ ہو کر پتہ نہیں تب میری زندگی تب شروع ہوگی، لیکن اسی دن آپ سب سے زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں. تو یہ کیونکہ انسان بنا ہی نہیں ہے نا، یہ شارٹ ٹرم گولز کے لیے بنا ہی نہیں ہے. اللہ نے اس کو جنت کے گول کے لیے بنایا تھا کہ اس نے جنت سیکیور کرنی ہے. تو وہ جب اپنی وہ مرغی کے بچے کی طرح کہ جس کو بھی جب وہ دیکھتے ہیں تو اس کو اپنا فادر اپنی مدر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ جب چھوٹے گولز بنا لیتا ہے نا، کوئی شادی ہمارا، جب ہم خواتین کے گول کیا ہوتے ہیں، اب شادی آنے والی ہے، پتلا ہونا ہے، یہ گول ہے ہمارا. جی جوڑا میرا سب سے اچھا ہونا چاہیے، یہ گول ہے. تو وہ جب یہ گول ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم بھی واپس گول ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ زندگی کا گول فوکسڈ ہو. اچھا یہاں ہم پیرنٹس کے حوالے سے بھی پھر انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے کہ بچوں کے حساب سے ہماری یکسوئی اس بات تک پہنچنا کہ ان کی دنیا بھی کمپرومائز نہ ہو لیکن دین تو بالکل بھی کمپرومائز نہ ہو، بالکل بھی. تو یہ واقعی کہنا آسان ہے، لیکن وہی بات کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا ڈگر، ہماری ڈگر، ہمارا جو طریقہ کار، خاص کر اب یہ اسکولنگ اور اتنی لمبی اسکولنگ، اب ڈاکٹر بننے تک کتنا لمبا سفر ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے. ایسے پیرنٹس ہیں جو دین کو ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں، گھٹی میں لے کر چل رہے ہوتے ہیں، تو مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہی میں نے دونوں آیتیں کہی تھی غور کرنے کے لیے، لیکن اس آیت سے پہلے ہی آپ لوگ نتیجے تک الحمدللہ پہنچ گئے ہیں کہ دوسری یہ کہ اصل حقیقت جو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے نا، وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقۃ الموت. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی نون مسلم بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا. تو لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہ اگر اللہ پر بلیو نہیں کرے گا تو وہ اس کے پاس ڈپریس ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن ہمارا بلیو ہے، اور یہی بلیو ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، دنیا میں آپ کو سارے ریوارڈز نہیں ملیں گے، کوئی بات نہیں، دنیا میں آپ کو سارے کریڈٹس نہیں ملیں گے، دنیا میں آپ کو لازمی نہیں کہ آپ کے ہر عمل کی جزا ملے گی. اصل سب کچھ کب ہوگا؟ موت کے بعد ہوگا. تو اس کی تیاری، اپنے حساب سے بھی اس کی تیاری اور اپنے بچوں کے حساب سے بھی اس کی تیاری، یہ ہمارا تصور، یہ ہمارا زاویہ ہے. آپ سمجھ لیں کہ جب بظاہر ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے تو ان کی پیرنٹنگ میں یا ایک مسلمان کی پیرنٹنگ میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ ایڈلٹ ریز کرنا چاہتے ہیں، ایک بالغ انسان کو جو کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، اس کو پالنا اور پرورش کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی
وہ بھی ہر ایج اور ہر سٹیج کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہو تو کیسا ہو، بلکہ کچھ چیزوں میں ہم سے زیادہ کام انہوں نے کیا ہوا ہے. اب یہ بھی لمحہ افسوس ہے ویسے، لیکن انہوں نے ہم سے زیادہ کام کیا ہوا ہے کہ پریگننسی کے اندر کی ریسرچز کی ہوئی ہیں کہ اس وقت بچے کی ہیئرنگ پہ کیا فرق پڑتا ہے، بچے کی نیورونز برین کے جو بن رہے ہوتے ہیں اس پہ کیا فرق پڑتا ہے، پھر اس کے بعد جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس میں کیا اس کی پرسنالٹی میں فرق پڑتا ہے. تو یہ ہماری بھی بالکل ویسی ہے، صرف فرق کیا ہے کہ ہماری جو اندر کی جو گول ہے نا وہ ان سے مختلف ہے اور ہونا بھی چاہیے. اور اس سے اب آپ انشاءاللہ آج کی اس میں ہم دیکھیں گے کہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے. جب ہمارا گول مختلف ہوتا ہے نا تو ہماری پیرنٹنگ کے سٹائلز میں بھی اور ہماری سوچ میں بھی سب چیزوں میں فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ نتیجے تک تو پہنچ گئے. میرا مقصد یہ تھا کہ یہ 2 آیتیں پوچھ کر میں آپ سے پوچھوں گی کہ فرق کیا ہے اسلامک پیرنٹنگ میں، یعنی کہ پیرنٹنگ کے اسلامی تصور میں اور ایک نارمل تصور میں. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے اس کی ڈیفینیشن پہ بات کر لیتے ہیں کہ پھر پیرنٹنگ اسلامی تناظر میں کیا ہے کہ امت کے بچوں کی پرورش کرنا. یہاں پہ آپ دیکھیے ایک اور بات بھی آ گئی کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہم اجتماعیت کی بات کرتے ہیں، ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں سورہ عصر میں بھی اکٹھے مخاطب کرتا ہے کہ تم میں سے صرف وہی لوگ بچیں گے جن میں یہ 4 خوبیاں ہوں گی. الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو ایک اور بنیادی نقطہ جو ہمیں ملتا ہے فرق کا کہ اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے. آپ نے صرف یہ نہیں سوچنا بس میرا بچہ بچ جائے، آپ نے بلکہ کیا کرنا ہے پوری امت کے بچوں کی فکر کرنی ہے. اور اس اتنے سے ڈفرینس سے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، خاص کر جو امیجیٹ مسئلے ہیں نا، جو ہمارے مقابلے ہوتے ہیں. مطلب ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاتی ہوں کہ جو بالکل ہمارے قریب کی آپ دیکھیں کہ جتنا ہم ایک گھر کے یونٹ کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں عمومی طور پر ہمارے نفسوں میں تنگی وہاں پر ہی آ رہی ہوتی ہے نا، وہاں بچوں میں بھی مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں، ایون دیندار خواتین میں بھی. تو وہ مجھے ایک میری ٹیچر کی بات یاد ہے، وہ کسی کو بڑی اچھی ایک مثال دے رہی تھی. وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ دیکھیں جب ہم اقامت کے کانسیپٹ کو سمجھ جاتے ہیں نا اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہیں جائیں اور جا کر ہم خیر کی بات پہنچائیں، کہتی ہے تو سب سے پہلا ہدف اپنا گھر رکھ لیں. جب آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں گی نا کہ فرض کریں آپ کے گھر میں 11 بچے ہیں، مل کر آپ رہتے ہیں، 12 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، تو آپ یہ کہیں کہ یہ تو سب سے پہلا میرا ہدف ہے. تو پھر آپ کے ذہن سے وہ پہلی ہی جب گول چینج ہوگا تو مقابلے ختم ہو جائیں گے. پھر آپ کو دکھ نہیں ہوگا کہ میرے بچہ تو پڑھائی میں پیچھے رہ گیا، وہ اس کا آگے، آپ کو اس کی بھی خوشی ہوگی. تو وہ پہلی جو اینٹ ہے نا وہ جو اپنے نفس پر رکھنی ہے، کیونکہ نفس مقابلے کے لیے بھی آمادہ ہوتا ہے. اور بعض اوقات معاشرہ بھی آپ کو اس طرح کھڑا کر دیتا ہے کہ آپ کو مقابلہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ نہیں بھی مقابلہ کر رہے لیکن آپ کے بچوں کو سب کے سامنے کمپیئر کیا جا رہا ہے، آپ کو کمپیئر کیا جا رہا ہے، مثالیں دی جا رہی ہیں. تو انسان کو پھر بار بار ہوتا ہے کہ نہیں یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے. لیکن آپ نے بار بار اپنے گول کو یاد رکھنا ہے کہ میں امت کے بچوں کے لیے کنسرن ہوں. اپنے بچوں کے لیے تو اس لیے ہوں کیونکہ وہ تو فرض ہے اور ان سے تو محبت کا لیول ہی اور ہے. اگر حقیقی محبت ہے تو ان کے لیے تو میں نے کنسرن ہونا ہی ہونا ہے. لیکن ویسے میں نے کیا کرنا ہے، امت کے بچوں کی میں نے فکر کرنی ہے، ان کی پرورش کرنی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور میں نے اس چیز میں کری تھی کہ امت کا بچوں کا اگر ہم کریں نا، جیسے مثال کے طور پر گھر سے اگر ہم ایک بچے کو کہیں گے نا کہ یہاں نہ بیٹھو تو اس کی ماں لڑنے آ جاتی ہے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. یہ انشاءاللہ ہم ساری جو ٹیکنیکس ہیں، ٹپس ہیں، بڑا اچھی بالکل صحیح بات کی آپ نے کہ ہم کیا کریں، کیسے کریں اور ریمیڈیل ایکٹیویٹیز کیا ہونی چاہیے، چیلنجز کیا ہیں، ان کی طرف آئیں گے. بالکل جی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے بچے آپ کو سن ہی رہے ہوتے ہیں اور باقی بچے آپ کی بات پہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. ہاں میرے گھر میں ہماری مثال یہ ہے کہ وہ بھابھی جو ہے میری جٹھانی، وہ میرے بچوں کو آواز دے ایک آواز پہ جاتے ہیں، میں ان کے بچوں کو بلاؤں ایک آواز پہ آتے ہیں. اور یہ معاملہ اپنی ماؤں کے ساتھ ویسا نہیں ہے، تو وہ چینج بھی ہو جاتا ہے. تو لیکن ہے بالکل جینوئن بات ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اصل میدان جو گھر ہے نا وہ سب سے مشکل میدان بھی ہے. اچھا انبیاء کے لیے بھی مشکل تھا، صالحین کے لیے بھی مشکل تھا، لیکن ان کے لیے مشکل کیوں تھا؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ تھے نا، آزمائشیں تھی. ہمارے لیے مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پر وہ ہمارا عمل دیکھ رہے ہوتے ہیں. مطلب میں اگر اپنا جائزہ لوں تو مجھے لگتا ہے کہ امتحان کیوں مشکل ہے، کیونکہ وہ مجھے 100% جانتے ہیں، ہے نا. یہاں پر پھر آپ میری بات سن لیں گے، وہاں وہ میرے بچوں کو بھی بڑا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، وہاں وہ میرے موڈ سوئنگس بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو کتنا آپ شاید جملے بولیں گی لیکن آپ کا عمل کتنی چیزوں کو پیچھے کر دیتا ہے. تو وہ گھر پہ کام کرنا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں پھر آپ نے عمل کو بدلنا ہوتا ہے، وہ ہر وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو جتنا اب آپ اپنے عمل پہ کام کریں گی تو پھر یہ کہ پھر بھی ٹیسٹس آئیں گے. ایک وقت آتا ہے کہ پھر آپ کو کچھ لوگوں کے ساتھ ہی موو آن کرنا ہوتا ہے اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ شاید اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہی ہے، لیکن آپ آخری وقت تک کوشش کرتے رہتے ہیں. تو ہم نے کام کرنا ہے، امت کے بچوں کی پرورش کرنا مسلمان والدین اور مربی کی ذمہ داری ہے، تاکہ بچے کی عمر کے مختلف ادوار میں اس کی جسمانی روحانی نشو و نما ممکن ہو پائے.
بچہ اپنے مقصد وجود کو سمجھ پائے. ٹھیک ہے، اب یہ بھی ایک ہمارا جو ایک منفرد ہے معاملہ اسلامی تصور کہ وہ کیا ہے کہ بچہ اپنے مقصد وجود کو سمجھ پائے. اچھا، جب ہم اس کی ورک شاپس کرتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماؤں کا اپنا ہی مقصد کلیئر نہیں ہے. وہی ابھی جو ہم گول کی بات کر رہے تھے، تو بچے کے اندر اس گول کو آپ کیسے ڈال سکتے ہیں. اور یہ بھی ہمیں معاشرے میں بڑا تضاد نظر آتا ہے کہ ہم بینگ مدرس، کیونکہ دیکھیے فطرت تو اچھی ہے نا، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم سب مائیں چاہتی ہیں کہ بس ہمارے بچے بہت نیک ہو جائیں، وہ بہت ہی بس صالح ہو جائیں، حافظ قرآن بھی ہو جائیں، لیکن اپنے عمل میں ہم اپنے لیے ریلیکسیشنز ہیں یا معذرتیں ہیں. تو کیا ہے کہ اس بچے کو اپنا مقصد وجود سمجھ آ جائے، خیر و شر کی تمیز سے وہ واقف ہو جائے، جلد از جلد خود مختار ہو سکے اور معاشرے اور امت کے لیے ایک فعال مسلمان ثابت ہو سکے. یہ ہے ہمارا اسکوپ، یہ ہے ہمارا گول. اور اس کورس میں بھی انشاءاللہ ہم نے یہ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم خود مائیں اس قابل ہو جائیں کہ پہلے تو ہمیں کلیئرٹی ہو جائے کہ ہم نے امت کے بچوں پر کس اعتبار سے کام کرنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ خاص کر پاکستان کے تناظر میں تو ہم خواتین ہی ہیں جو کہ ٹیچرز کا رول بھی پلے کرتی ہیں نا. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس امپیکٹ پیدا کرنے کے مواقع تو بہت زیادہ ہیں، یا چاہے ہم ٹیچرز ہیں یا ہم مائیں ہیں. ہم کیا کریں کہ ہم ایسی مربیہ بن جائیں کہ جس میں ہم امت کے بچوں پر کام کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر وہی اس کا میں نے خلاصہ آگے بیان کیا ہوا ہے کہ تربیت اولاد کا اسلامی نظریہ سیکولر نظریے سے کیسے فرق ہے. کہ اس میں ایک تو اللہ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہے. یعنی کہ جب بھی ہم نے پیرنٹنگ کے اسلامی تصور کی بات کرنی ہے تو ہمارے پاس جو سلیبس ہوگا یا جو ہمارا مقصد ہوگا یا جو ہمارا گول ہوگا وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے. یعنی اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کہنے کو یہ بڑی آسان بھی ہے، ہمارے کانسیپٹ کلیئر بھی ہے، لیکن ہم لائف میں کیوں اس سے چینج ہو جاتے ہیں، کیوں ہم مائنڈ فل نہیں رہتے، کیوں ہمیں بار بار یاد نہیں آتا کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس پہ کام کرنا، گول اورینٹڈ رہنا بچوں کی تربیت کے معاملے میں نے اتنی ماشاءاللہ کانشیس مدرز دیکھی ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات، یعنی اب آپ کا بچہ کوئی اچھا عمل کر رہا ہو تو وہ اس کو بھی کہتی ہیں انشاءاللہ بیٹا اتنا آپ نے اچھا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں نا یہ دیں گے، اس کا اجر یہ دیں گے. اب کہنے کو یہ بالکل چھوٹی سی بات ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں ہم آپ کو سٹار دیں گے، او آپ نے تو ماشاءاللہ آج دوسرے سے بھی اچھا کام کیا، خود ہی مقابلہ اس کے ذہن میں ڈال دیا. اور بلکہ اب بچے تو خود اتنے ٹیون ہو گئے کہ وہ آ کر بتاتے ہیں کہ ماما میرے مارکس اتنے آئے، اور کلاس میں نا باقیوں کے بھی بڑے برے آئے ہیں، کہ تاکہ ماما نا کمپٹیشن میں مجھے معاف کر دیں. تو مطلب وہ کمپٹیشن کیونکہ ہم ایسے ہی ریز ہوئے ہیں، کیونکہ وہ صدی کمپٹیشن کی تھی. حالانکہ کہتے ہیں کہ اب 21 سینچری کولیبریشن کی ہے، اب کمپٹیشن کی صدی نہیں ہے، لیکن وہ اب ہماری تو گھٹی میں وہ آ چکا ہے نا، مقابلہ مقابلہ مقابلہ. تو ہم نے بس اس کو بھی چینج کرنا ہے کہ اسی مقابلے کو ہم نے جنت کے مقابلے کی طرف لے کر جانا ہے. تو یہ ہے ہمارا پہلا گول، کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق. دوسرا یہی ہے کہ ہدف پر مبنی ہے، ہم گول اورینٹڈ ہیں، اور گول ہمارا کیا ہے، آخرت ہے. وہ کمپرومائز نہ ہو اور اس کے مطابق ہم دنیا کو پلان کریں. یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو اگنور کرتے ہیں، ہم نے دنیا کو بھی حاصل کرنا ہے لیکن آخرت کی قیمت پر نہیں. اور میں خود اس قابل نہیں ہوں، جب میں اپنا جائزہ لیتی ہوں تو میں نے اپنے بڑے دونوں بچوں کی شاید آخرت کی قیمت پر دنیا کو پیش کیا ہوا ہے. مطلب اب ظاہر ہے کہ پھر اب ہم پڑھیں گے پیرنٹنگ میں کہ ایک تو وہ ہے نا کہ جن میں جب آپ نے سٹارٹ کرنی ہے پیرنٹنگ پر کام کرنا، اور ایک یہ کہ پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ اچھا بہت سے کام خراب ہو گئے ہیں تو اب ریمیڈیل پلانس کیا ہیں. تو انشاءاللہ ہم ریمیڈیل پلانس کو بھی دیکھیں گے کہ اب کیا کریں. پریشان نہیں ہونا، ہمیں حدیث ہی سے ملتا ہے کہ آپ کا کل آپ کے آج سے بہتر ہونا چاہیے. تو جس دم جاگے اس دم ہی آپ بس اپنا ارادہ باندھ سکتے ہیں، ہم اپنا مشن، اپنا گول جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں، اور اسی وقت سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کام کرنا اس پر شروع کر دیں، لیکن اپنا جائزہ، اپنی برین اسٹارمنگ. جی جو اگر جس طرح ہمیں ایک اسٹیج پہ آگے پتہ چلے کہ ہم سے مسٹیکس ہوئی ہیں تو وہ اس کا کوئی معاوضہ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ہے، بالکل یہی بات کر رہی ہوں. بالکل پڑے گا انشاءاللہ، ضرور پڑے گا، ہم پڑھیں گے. بلکہ آج جو ہم پیرنٹنگ کے 5 انگریڈینٹس پڑھیں گے اس پہ آپ اب پچھلی پیرنٹنگ کے 5 انگریڈینٹس پہ بھی کام کرنا جاری رکھیں، اور جو آج ہم 5 پڑھیں گے ان پہ بھی کام کرنا جاری رکھیں. تو آپ دیکھنا کہ فرق رائٹ فرام دا ڈے پڑھنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے. بلکہ آپ دیکھیں کہ ایون برین کے بارے میں بھی جو پہلے ریسرچ تھی نا وہ یہ تھی کہ 10 ایئرس تک بن جاتا ہے، اس کے نیورونس بن جاتے ہیں. تبھی پہلے کہتے تھے 7 ایئر ہیبٹ بلڈنگ ایج ہے، پھر ریسرچ نے کہا نہیں 10 ایئرس تک. لیکن اب جو بالکل لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ برین از جسٹ لائک اے پلاسٹک، جیسے ایک مولڈ ہے جس کو آپ گھون سکتے ہیں، تو ایون لیٹر ایجز پر بھی مشکل ضرور ہوگی
کیونکہ نیورونز بڑے پکے ہو گئے، ان کو ڈیٹیچ کرنا، نئے نیورونز بنانا، نئے کنیکشن بنانا لیکن ناممکن نہیں ہے، ہو جاتے ہیں. تو ہوپ کا دروازہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ کھلا ہوا ہے، ہم نے کام کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کے نتیجے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. بس یہ کہ وہی بات ہے کہ ہم نے اوور ویلم بھی نہیں ہونا کہ ایک دم سے جا کر سب کچھ ہی غلط ہے، فرسٹریٹ ہو جانا، کہاں سے شروع کریں، کیسے کریں. ہم نے اللہ سے مدد، وہی جو انگریڈینٹس آئیں گے انشاءاللہ تو ہم اس پر بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک سب کا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ اب ہم اسلامی لحاظ سے ہم نے پیرنٹنگ کو انشاءاللہ سمجھنا ہے، اور سمجھ تو الحمدللہ ہم سب کو ہے، اس پر عمل کرنا ہے. عمل کے لیے ذرا یہ زیادہ مشکل ہے معاملہ کہ ہمارا گول کیا ہو، ہم اس پر بالکل خالص ہوں، اور ظاہر ہے کہ ہم جو اس کو لے کر چلنے والے ہوں گے ہم مثال بنیں گے. اور سب سے پیاری بات اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نا ہر معاملے میں آپ سے پروسیس مانگتا ہے، آپ سے پروڈکٹ نہیں مانگتا. یہ ہمارے دین کی بہت پیاری خوبی ہے. آپ چاہے قرآن کی تجوید لے لیں، آپ کو کیسی احادیث میں لیں گی نا کہ جو اٹک اٹک کر پڑتا ہے اس کے لیے، یعنی امتحان کا ایک کانسیپٹ وہ ہے جو ہمیں دنیا دیتی ہے کہ فرسٹ کون آئے گا جس کی ترتیل تجوید سب بہترین ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اٹک اٹک کر پڑتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ہر لیول میں مشکل جتنی ہم پروسیس میں کر رہے ہوں گے نا اس کے لیے اجر اتنا ہے. تو ہم نے پروسیس کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، دیر سے جاگے، اللہ سے توبہ کی، ابھی اسی وقت جس وقت جاگے ہیں اس وقت جو کر سکتے ہیں، جو ہمارے بس میں ہے ہم وہ کرنا شروع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالے گا. خدا نہ خواستہ رزلٹ پھر بھی ہمارے مطابق نہ آیا تو اللہ تعالیٰ کو ہم پیش تو کر سکتے ہیں نا، معذرت تو پیش کر سکتے ہیں نا کہ یا اللہ جب سمجھ آئی تو کوشش کرنا شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے امپورٹنس کو بھی ساتھ ساتھ بھی ڈسکس کر لیا. ایک اور میں نے ایکٹیویٹی دی تھی کہ اچھا اب اس وقت نا بالکل خالص جواب دینا ہے، کیونکہ ہم بدل نہیں سکتے جب تک کہ ہم سچا جواب نہیں دیں گے. اور الحمدللہ اس کلاس میں ماشاءاللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ سب سچے ہیں اپنا جائزہ لینے میں نا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں اس سے کام لیتے. کہ آپ دیکھیں یہ دو باتیں ہیں نا کہ ایک یہ کہ اللہ ہمیں اولاد کیوں عطا کرتا ہے، وہ تو اب ہم پیچھے سے سارا ڈسکس کر رہے ہیں، اب ہمیں کسی حد تک کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. اور ہم بچے کیوں مانگتے ہیں، پہلے اس سوال کا جواب کون دے گا کہ ہمیں بچے کیوں چاہیے ہوتے ہیں؟ جی افروز. ایک تو پیٹرسن تیار کرنے کے لیے اور پھر یہ صدقہ جاریہ کو بنانے کے لیے. صحیح. ہم جو ہے نا، میں آپ کو بتاتی ہوں، ہم لوگ اس لیے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا نا بچی اسٹرانگ ہو جائے، اپنی فیملی میں اسٹرانگ ہو جائے. بالکل اس کا نا قدم جم جائے. ہاں بالکل، ایک ریزن یہ ہوتا ہے یہ چیز قدم جم ہم جائے. نے جو ہے نا سسرال میں قدم جم جائے. سسرال میں قدم جمانے کے لیے. اچھا جو آپ نے کہا نا افروز کہ صدقہ یہ جاریہ، ہم بعد میں سوچتے ہیں. صدقہ جاریہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا حیات نہیں رہا، صدقہ جاریہ ہے نا ان کے لیے. حضرت عائشہ کے پاس گود میں کوئی اولاد نہیں تھی. یعنی اگر ہم جینونلی صدقہ جاریہ کے لیے چاہیں نا تو ہم شاید شادی کے کرنے کا بھی ویٹ نہ کریں. ہم کہیں مجھے بچے تو میں نے ان پر کام کرنا ہے نا. تو یعنی میں وہی کہہ رہی ہوں نا، اس وقت ہم نے وہ باتیں اپنے اندر سے کھرید کے نکالنی ہیں جو ہیں مور اور لیس معاشرے میں بھی ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ ہمارے سب کانشیس میں بھی ہیں. اچھا اور کوئی ریزن؟ میں اسی لیے صرف چاہتی تھی کیونکہ مجھے بچے اچھے لگتے تھے. مطلب ہاں یہ بھی بالکل ایک نیچرل پروسیس ہے، ایک فطری فطری. تھی. اب دیکھیں چھوٹی بچیاں، مجھے اچھے لگتے تھے. ہم نوٹ کر رہے تھے جب ہم پیرنٹنگ کی ایجز اور سٹیجز کا لیکچر تیار کر رہے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ چھوٹے بچے ایسی جن بھی کھلونوں سے کھیلتے ہیں نا ان کو توڑنا اور پھاڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے شاید بڑے ہو کے مطلب اللہ تعالیٰ نے شاید ایک فطری تقسیم رکھی ہے انجینئرز بننا ہے یا واللہ عالم. کچھ تو لوگ اس کے خلاف بھی ہوتے ہیں کہ آپ یہ تقسیم نہ کریں، لیکن بچیوں کو آپ نے سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ کوئی نہ کوئی بیبی اٹھاتی ہیں، اس کو ریپ کرتی ہیں کسی اسکارف میں اور ماما بنی ہوتی ہے. تو یہ ایک فطری پروسیس ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ایک عورت کے اندر کہ اس کو بچوں کا شوق ہوتا ہے. بالکل شاید میرا بھی ریزن یہی تھا کہ مجھے بچے بہت پسند تھے. اور کب میں جب شادی ہوئی تھی تو میں ادھر ادھر کوئی پش چیئر والی جا رہی ہوتی تھی تو میں کہتی تھی میرے پاس کب پش چیئر آئے گی اور اس کے اندر ایک بیبی آئے گا. تو اتنا شدید شوق تھا کہ بس آ جائے ظاہر میں بھی اس فیلنگ سے گزروں. یہی ہوتا ہے شادی ہو اور بچے ہوں. یہی ہاں بالکل. کوئی اور ریزن؟ ویسے جو پیرنٹس کو میرا خیال ہے بچے اس لیے کہ آگے بڑھاپے میں شاید ہاں زبردست پوائنٹ، بڑھاپے کا سہارا ہے نا. اور یہ تو کتنے شادی کی وجہ کی بھی ہے، کتنی زیادہ نصیحتیں یہی آ رہی ہوتی ہیں نا، 30 کی ہوگی اور 40 کی. ہاں بالکل، آپ کا ساتھی ہو، کمپنی ہو. اور زیادہ لوگوں میں اب تو نہیں ہے، لڑکوں کا زیادہ ہے کہ وارث آ جائے. وارث زبردست، بالکل جائیداد کا وارث. اتنا جو کمایا ہے تو کیا کسی اور کے حوالے کر دیں، ہے نا. اور یہی دیکھیں کہ یہ ایک مینٹیلٹی تھی، تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ جب ابو جہل خوش تھا کہ ابتر ہو گیا، جڑ کٹا ہو گیا نعوذ باللہ، کہ آگے اس کی کیسے نسل چلے گی، اس کی پہچان کیسے چلے گی. اور جیسے ایک نام تھا
اچھا ابھی بھی سید گھرانوں میں آپ دیکھیں بیٹے کی خواہش کتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بھئی وہ جو ایک گدی ایک لڑی چل رہی ہے اس کے بعد سے ظاہر ہے کہ وہ ایک نام کیسے چلے گا، یعنی اب کافی چینجنگ آ گئی ہے. بالکل. لیکن اچھا آپ وہ لوگ صحیح. اچھا لیکن ہمیں کافی اب بیٹیوں کو کیونکہ پڑھتے ہیں تو بیٹیوں کو کتنا پیار ہے. اچھا ماشاء اللہ بالکل. اچھا اور دیکھیں اب ہم یہ پڑھیں گے کہ مسئلہ ان سب چیزوں میں نہیں ہے، لیکن ہمارا گول یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں ہمیں ایسے پیرنٹس اب نظر آتے ہیں نا کہ جو بچوں کے باوجود بھی ان کے بڑھاپے کا سہارا وہ نہیں بنتے، بلکہ اس کا دکھ اور ہے. آپ کے اللہ کی طرف سے بچے نہیں تھے نا، آپ کو کوئی صبر آ جاتا ہے، آپ کوئی میڈ رکھ لیتے ہیں، کوئی اور آپ کو سنبھال لیتا ہے، آپ کا جیسے وقت گزرنا ہوتا ہے گزر جاتا ہے. بچے ہو کر جب آپ تنہا ہوتے ہیں نا تو وہ دکھ پیرنٹس کو مار دیتا ہے، ان کو کینسر یا کوئی ایسی بیماری کر دیتا ہے. بہت زیادہ یہی چیز دیکھنے کو ملی ہے. بالکل. 8 بچے سب ملک سے باہر ہیں. بالکل. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ قدم جمنے والا کہ آپ نے بچوں والیوں کو کبھی ڈیورس لیتے نہیں دیکھا ہے نا، یعنی اگر اللہ نے نصیب میں خدا نخواستہ ایسا کچھ رکھا ہے تو پھر بچے بھی نہیں بچا پاتے. تو ہمیں یہ جو لگ رہا ہوتا ہے چیز زیادہ ہو رہی ہے. بالکل ایسے بھی ہے. تو اسی طرح ہم ساری چیزوں کو دیکھیں تو حقیقی مقصد یہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ یہ بہت بڑے ہمارے گول بن جاتے ہیں نا. تو یہی میں نے پھر اس کا آنسر رکھا تھا کہ ہم بچے طلب کیوں کرتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا، جائیداد کا وارث دوسروں کا ہے تو میرا بھی وہی جو ایک محبت کا کانسیپٹ کہ میرے پاس کب آئے گا، میں اس ایکسپیرینس سے گزرنا چاہتی ہوں. اور اللہ نے اب ہمیں کیوں دیے اولاد کہ میاں بیوی اور بچے ایک امت مسلمہ کی تشکیل کی بنیادی اکائی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اولاد اس لیے دی تھی کہ ہم نے جو پوری امت کا اقامت کا کام کرنا ہے تو وہ کام سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہوگا نا. یہ ساری اینٹیں بہتر ہوں گی تو آپس میں عمارت پیاری لگے گی نا. تو وہ اینٹ جو پہلی اینٹ تھی وہ گھر کا یونٹ تھا، اور کتنا آسان تھا کہ اگر گھر کا یونٹ ٹھیک ہو جائے، میاں بیوی اپنے مقصد کو سمجھ جائیں اور بچے اسی طرح پروان چڑھائیں تو وہ ایک ایک بچہ لیڈر ہوگا یا نہیں ہوگا، یا وہ امت کے لیے کوئی خیر کرنے والا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اولاد اس لیے دی تھی. اور بہترین امتی جو متقیوں کا امام بنے. ہم یہ دعا تو پڑھتے ہیں نا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ یا اللہ ان کو متقیوں کا امام بنا دے. لیکن آپ دیکھیں کہ پھر ٹریننگ ہماری کیا ہوتی ہے، کیا ہم ایکچولی ان کو اس پروسیس سے گزارتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ ایک متقی کا امام بن کر نکلیں گے. یعنی دیکھیں جب ہم دنیا کے معاملے میں ہم بڑے گول اورینٹڈ ہیں، ڈاکٹر بنانا ہے تو ہم 4 سال کی عمر میں سوچتے ہیں کہ اسکول میں جائے گی تاکہ ڈاکٹر بن سکے. اگر اس کو ہم نے او لیولز دلوانا ہے تو کہ اسکول میں جائے گی جس اسکول میں او لیول بھی ہوتا ہو، پھر ان کے او لیول کے رزلٹ بھی بہت اچھے آتے ہوں، تب ہم اس کا ایڈمیشن کروائیں گے. بے شک 4 سال کی عمر سے ہمیں 30 ہزار بھی دینے پڑے. تو ہمیں پتہ ہے نا، ہمیں پروسیس کا پتہ ہے. اب دنیا کے معاملے میں تو ہمیں پتہ ہے، دین کے معاملے میں ہم دعا کیا کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو متقیوں کا امام بنا. لیکن کسی قرآن کلاس کے لیے کیا ہم نے کبھی قربانی دی؟ کیا جتنا اسکول کے لیے اٹھانا بھیجنا، جتنے گھنٹے اسکول کے لیے اس کو بھیجنا، پھر ٹیوشن کے لیے بھیجنا، پھر اکیڈمی کے لیے بھیجنا، اتنا کیا کبھی اس کو دین سکھانے کے لیے ہم نے ویلیو کیا؟ پھر کیسے وہ متقیوں کا امام بنے گا؟ یعنی پروسیس میں ڈالیں گے تو پروڈکٹ نکلے گا نا. تو آپ دیکھیں کہ پروسیس میں ہم کہتے ہیں بہت آبویس ہوتا ہے ہر ماں باپ کے لیے کہ وہ خود بتاتی ہے کہ ابھی کیوں نہیں آ سکتا، مطلب یہ میرے ایکسکیوزز ہیں. میں بتاتی ہوں کہ قرآن کلاس میں بچے کیوں نہیں آ سکتے، ابھی ان کے ایگزامز ہو رہے ہیں. مطلب پھر آپ دیکھیں کہ ہماری ترجیحات کیا ہے نا، ہم خود دیکھ لیں کہ کس کس لیول پر جب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا تھا. اور اب انہی ایگزامس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ بچے جو شاید شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں ان پر اتنا پریشر ہے کہ جب وہ صحیح پرفارم کرنے کی ایج آتی ہے تو وہ پڑھائی سے ہی بدک چکے ہیں، وہ اتنے تنگ آ چکے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں ویسا رزلٹ بھی نہیں دے رہے ہوتے ہیں نا. تو ہماری پرائرٹیز بدل گئی ہیں، ایکچولی بدل گئی ہیں. اور اس کا ریزن یہی ہے کہ بعض مائیں جو سمجھ بھی گئی ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ سارا معاشرہ ویسے ہی چل رہا ہے. آسان نہیں ہے، یہاں کھڑے ہو کے باتیں کرنا آسان ہے، لیکن فرض کریں اپنے بیٹے، خاص کر بیٹیوں کا معاملہ پھر بھی اور ہوتا ہے کہ ہمیں ابھی بھی مطلب پھر بھی اس معاشرے میں ہمیں ان کے کمانے یا ان کے اس کا اس طرح سے ڈر نہیں ہوتا. ویسٹ میں یا باہر کے ملکوں میں پھر بھی ہے، یہاں ہمیں اس طرح سے ڈر نہیں ہے کہ یہ کمائی کا ذریعہ بنے گی یا یہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں گی. بیٹوں کے لیے اگر آپ کا بیٹا کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے سوچا ہے کہ میں پہلے دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، بعد میں کوئی اپنا کریئر پرسو کرنا چاہتا ہوں، تو آپ پریشان ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نا. میں خود ہو جاؤں گی کہ کیا بنے گا، دیکھو تمہاری ایج فیلوز تو یہ کر لیں گے اور تمہارے پاس ڈگری ہونا تو بہت ضروری ہے. تو ہم انشاءاللہ ان سب چیزوں کو ڈسکس کریں گے. میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اس کی طرف مت جائیں، دنیا کی طرف مت جائیں. ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ امام مالک کیسے تھے، امام ابو حنیفہ کیسے تھے. ہمیں ایسے اسکالرز ملتے ہیں جو ماشاءاللہ دین میں بھی ایکسل کر رہے تھے، دنیا میں بھی ایکسل کر رہے تھے. لیکن جو ترجیحات ہے نا وہ ماں کی بھی بالکل شروع سے بالکل وہ تھی
کنسیڈرڈ تھی، ان کو پتہ تھا. اور جو شروع کا کام کرنا، آپ دیکھیں اب وہی بات ہے کہ بچے جو ہاتھوں سے نکل گئے وہ تو اب عمر نکل گئی، اب ہم نے اس کے لیے ریمیڈیل پلانس انشاءاللہ پلان کرنے ہیں. لیکن جو جن کے تو ابھی ہاتھوں میں ہیں، گودوں میں ہیں، اور جن کے ابھی نہیں آئے ان کے پاس تو ابھی الحمدللہ بڑا وقت ہے کہ جو شروع کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ ہمارے پاس بڑا اچھا ہے کہ اگر ہم اس میں ہم گھٹی میں جو چیزیں ڈال سکتے ہیں وہ ڈال دیں، تاکہ پھر جیسے انہوں نے مثال دی تھی کہ ایک ڈاکٹر بھی تو فلاح کا اور خیر کا بہت کام کر سکتا ہے. لیکن اس وقت معاشرے میں کتنے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو فلاح کے لیے اور خیر کے لیے کام کر رہے ہوں، ہے نا. یعنی پروسیس بدل چکے ہیں نا. کتنے ہاسپٹلس کے ماحول آپ دیکھیں، ایون میڈیکل کی تیاری کے دوران میں جو ہاسٹلس کے ماحول ہیں، نرسز اور ڈاکٹرز اور ان کا آپس میں جو بھی سارا معاملہ اور ماحول، اس کے جب آپ کو لیٹ ڈیوٹیز کرنی ہے، یعنی ہر چیز بدل چکی ہے نا. تو اب کتنا پہلے بچہ ویژن اورینٹڈ ہوگا، گول اورینٹڈ ہوگا، تو چانس ہے نا کہ فرعون کی گود میں بھی حضرت موسیٰ جیسا پیدا ہو جائے. ہم نے اس کو گول اورینٹڈ کیا ہوگا تو وہ اس ماحول کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ، ایک اچھا بیج اور ایک جو برا بیج ہوتا ہے، اور اس میں جو سارا پروسیس ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کہ کلمہ خبیثہ آپ کو ڈراتا بہت ہے. آپ کو لگے گا کہ جب سارے ہی خراب ہیں میرا بچہ کیسے محفوظ ہوگا، ماحول ہی خراب ہے میرا بچہ کیسے محفوظ ہوگا. لیکن وہ بالکل اس میں طاقت نہیں ہے کلمہ خبیثہ میں. وہ بالکل ایسے ہے جیسے جھاڑ جھنکار ہے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کھیڑ دیا ہے. اور کلمہ حق میں بہت طاقت ہے. مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے خالص اس کو بیج کو خالص رکھنا ہے، پانی خالص دینا ہے، ماحول خالص دینا ہے. جب ہم خالص ہوں گے تو وہ بیج جو ہے وہ بارآور درخت بھی بنے گا، پھل بھی لگائے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو ایک موقع فراہم کرے گا، زمین بھی اس کو موقع فراہم کرے گی. تو خیر کہیں ٹاپک کہاں کا ہوتا ہے، میرے بھی آپ لوگ مارکس کاٹا کریں. پڑھانا میں نے کون سی سلائڈ پہ ہوتا ہے اور میں کہاں چلی جاتی ہوں. ٹھیک ہے. تو امپورٹنس آف اسلامک پیرنٹنگ میں ہم نے یہ چیزیں سمجھی کہ ہمارا بچے ہم کیوں مانگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں کس لیے چاہیے. ایک تو یہ کہ ہمیں یہ سوچ کر اس رشتے کو بھی قائم کرنا چاہیے کہ یہ ایک بنیادی امت کا ایک بیسک یونٹ ہے، اور اس میں جتنی خیر ہوگی آپ دیکھیں کہ وہی جو خود خوش ہوگا یا جو کپل خوش ہوگا، کامیاب ہوگا، اپنے بچوں کو ایک اچھے اس نہج پر لے کر آ رہا ہوگا، تو وہ کچھ معاشرے کو بھی خیر دے سکے گا نا. تو اور اسی طریقے سے ہمیں متقیوں کا امام چاہیے، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ. تیسرا بھی ظاہر ہے کہ یہ خواہش بھی ہماری اپنی اولاد کے بارے میں سب سے زیادہ ہے کہ وہ صدقہ جاریہ بنے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ چیزیں تو اب ہماری کلیئر ہوگی. ہم نے کافی زیادہ ڈسکس کر کے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جو اسلامی میں ان ساری سلائڈس کو انشاءاللہ ٹھیک کر دوں گی کہ ایک ہی جیسا نام ہو. کہیں میں نے اسلامی سرپرستی رکھا ہوا ہے، کہیں تربیت اولاد رکھا ہوا ہے. تو تربیت اولاد کی جو اسلامی اہمیت ہے وہ کیا ہے کہ اس کا دائرہ کار صرف دنیا نہیں بلکہ آخرہ بھی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ صرف آخرہ ہے اس کا دائرہ کار. ٹھیک ہے. یہ ابھی ہسٹری کو اگر ہم پڑھیں نا تو یہ مختلف اپروچز ہم مسلمانوں میں رہی ہیں. خاص کر پاکستان کے مسلمانوں میں آپ دیکھیں کہ کلونیل جب راج آیا بر صغیر میں، تو ایک پوری سوچ تھی نا جس نے سوچ سمجھ کر کہا کہ ہمیں دنیا کی ترقی نہیں چاہیے، ہمیں یہ وائٹ کالر جابز نہیں چاہیے. اور پھر 2 اسکول سسٹم ہی الگ ہو گئے، مدارس بالکل الگ ہو گئے، اسکولز بالکل الگ ہو گئے. اور اس کا پروڈکٹ شاید آج ہم ہیں کہ ہمیں یا تو کوئی ملتا ہے ماسٹرز، پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، یا ہمیں ملتا ہے جس نے مدارس میں 16، 18، 20 سال لگائے ہوں گے. لیکن دونوں کو جب آپ آپس میں بٹھائیں گے تو وہ بالکل ایک الگ بات کرے گا اور یہ بالکل ایک الگ دنیا کی بات کریں گے. ایک ہی ٹاپک پر دونوں بالکل الگ ہوں گے. ان کو دنیا کا نہیں پتہ ہوگا، دنیا دار کو دین کا نہیں پتہ ہوگا. تو یہ کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا دائرہ کار کیا ہے، دنیا بھی ہے اور آخرت اس سے بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آخرت کے لیے کیا ہے، وقنا عذاب النار. وہ تو مطلب آپ دیکھیں کہ جب آگ سے بچنا ہوتا ہے تو وہ پھر ایمرجنسی لاحق ہو جاتی ہے. ایک دم سے خدا نہ خواستہ آپ کے کہیں سراؤنڈنگ میں آگ لگ جائے تو اس وقت آپ یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت میں اپنے زیور بھی لے کے جاؤں یا نہیں لے کے جاؤں. کبڈ میں نے زیور رکھا تھا پہلے میں وہ تو لے آؤں. آپ کی اللہ نہ کرے گھر میں آگ لگ جائے تو آپ کیا کریں گی، جان بچائیں گی نا. تو آخرت کی تو ایسے فکر ہونی چاہیے کہ وقنا عذاب النار، کہ یہ نہ ہو کہ آگ پر میں اپنی دنیا کو، یعنی میں دنیا اپنی آخرت کو کمپرومائز کر دوں دنیا پر. تو پھر خدا نہ خواستہ آپ دیکھیں کہ آپ میں سے وہی جو یاد ہوگا وہ ماں والا واقعہ، وہ حدیث تو کسی اور کانٹیکسٹ میں، لیکن آپ کو وہ واقعہ یقیناً یاد ہوگا کہ جس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایسا کرو، لکڑیاں لاؤ، آگ جلاؤ اور پھر اپنے بیٹے کو اس پر کر دو، ڈال دو. تو کیا تم یہ برداشت کرو گی؟ تو پھر وہ ماں راضی ہو گئی. تو ہم میں سے کون ہے، ہم تو شاید کسی اور کے بچے کو بھی اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے نا. تو یہ سوچ، یہ فکر ہماری اسلامی اس میں تربیت اولاد کے اسلامی تصور میں ہمارے اندر ہونی چاہیے.
اور اب میں نے زیادہ پریشان کر دیا ہے. ہم سبھی ظاہر ہے اس کو سوچ کر پریشان ہے کہ اب کیا کریں. ہماری زندگیاں تو آن دا ہول اس طرف نہیں ہے. تو انشاءاللہ آج سے ہی ہم نیت کریں گے اور ہمارا ہر اگلا دن ہمارے پہلے سے بہتر ہونا چاہیے, چاہے سلو اسٹیپ ہم لے رہے ہوں, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ہم نے اب دیکھنا ہے کہ ہم آخرت کے حوالے سے کیا فکر ہم کر رہے ہیں. تو نیت پر بھی ہمارا چونکہ اس پریزنٹیشن میں بیچ میں ہماری بات ہوتی رہی ہے, ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں کہ اسلامی تربیت میں جو سب سے اہم رول ہے نا, جو نظر نہیں آ رہا, وہ کیا ہماری نیتوں کا ہے. وہی جس میں ہم کہہ رہے تھے نا, ہماری انٹینشنز یا ہمارے جو گول ہیں وہ گول نیت سے ہی بنتے ہیں نا. تو وہ بہت اہم ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دین کا کوئی بھی مضمون یا حدیث کی کوئی بھی کتاب, اس کا سب سے پہلا چیپٹر ہمیشہ نیت کا ہوتا ہے نا. کیونکہ آپ کا کوئی بھی عمل نیت کے بغیر ہے تو وہ سمجھ لو تو بالکل ہی ایک فیل ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے آپ کا ایک کام ہوتا ہے عربی میں بھی عمل. ہاں, ایک فیل ہے اور ایک عمل ہے. فیل وہ ہے جو آپ کے ریفلیکس ایکشنز میں خود ہو رہا ہے. آپ کے قریب کوئی چیز آتی ہے, آپ آنکھیں خود سے چھپک لیتے ہیں, آپ کو کنٹرول نہیں کرنا پڑتا. آپ کو کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے, ایک دم سے آپ کا جو ریپٹائل برین ہے وہ کام کرتا ہے اور آپ بھاگتے ہیں. تو یہ آپ کا کیا ہے, یہ آپ کا فیل ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑ رہی. اور عمل کیا ہے, جس میں آپ کانشیس ایفرٹ کرتے ہیں, اس میں نیت بھی ہے. انما الاعمال بالنیات, کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو عمل میں کیا ہے, آپ کی کانشیس ایفرٹ شامل ہے. اور نیت جہاں ہمیں وہ بھی کرتی ہے, آج ہم تھوڑے سے اس لیکچر کے بعد پریشان بھی ہوئے ہوں گے کہ گھروں کی زندگی تو ہماری اس کے مطابق نہیں ہے, ہم آخرت کے گول اورینٹڈ تو نہیں ہیں. لیکن یہ کہ آج سے آپ اپنی نیت باندھ لیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نیت کے مطابق ہم سے معاملہ کرے گا. اور اپنے لیے بات لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پروسیس پوچھے گا, اللہ ہم سے پروڈکٹ نہیں پوچھے گا. ٹھیک ہے. ہمیں اور بھی بلکہ زاویوں سے ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ ہم کیوں جلدی پریشان ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم دنیا کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور دنیا فوراً آپ کو رزلٹ دیتی ہے نا, آپ کو کامنٹس دیتی ہے, آپ کو جج کرتی ہے. تو آپ کہتے ہیں ہاں اگر باقیوں نے کہا ہے تو یقیناً ایسا ہی معاملہ ہے. لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا, ہم نے اپنی نیت درست کرنی ہے. ہمارے ارادے جو ہے وہ ہمارے اینکر بن جاتے ہیں, وہ ہمیں چلاتے ہیں. نیک نیت اللہ کی طرف سے وعدہ کردہ مدد, رہنمائی اور طاقت کو یقینی بناتی ہے. جب آپ کی نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی. آج ہی سے اپنی نیت باندھ لیں کہ ہم نے امت کے بچوں کے لیے بھی اپنے گول کو واضح رکھنا ہے, اور اپنے بچوں کے لیے تو خاص طور پر اپنے گول کو واضح رکھنا ہے. ہوشیار رہنے میں ہماری مدد کرتی ہے. نیت کے بارے میں نا ایک بڑی پیاری بات ہے کہ جو کانشیس لوگ ہوتے ہیں نا, جو نیت کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کی جو عادات ہے نا, بلکہ اس کو میں لکھ دیتی ہوں. یہ میں نے جو 40 آپ میں سے کسی نے میرے سے پڑھی ہے, اس میں نے یہ مینشن کیا تھا کہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی عادات بھی عبادات بن جاتی ہے, اور کچھ لوگ ہیں ان کی عبادات بھی صرف عادات ہوتی ہیں. تو ان میں سے کون سے نیت والے ہیں؟ شروع والے ہے نا, جن کی عادات بھی کھانا بنا رہے ہیں لیکن نیت بالکل کلیئر ہے, وہ بھی ان کی عبادت ہے. اٹھ کر نہا دھو رہے ہیں رات کو, مطلب سب سے ایکسٹریم اگزامپل ہے جو ہم ایک میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے, کہ وہ بھی میاں بیوی کے رشتہ کو استوار کرنے کے لیے ایک جو ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ بھی ادا کر رہے ہیں. تو تب بھی کیا ہے, وہ بھی ان کی عبادت ہے, کیونکہ وہ کانشیس ہیں, وہ مائنڈفل ہیں, وہ نیت کے ساتھ ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے, جب آپ نیت کو حاضر رکھیں تو آپ کے عمل بدل جاتے ہیں. بہت سے غصے آپ کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, بہت سے مسائل آپ کہتے ہیں جانے دو, کوئی بات نہیں, میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں, ہے نا. جب آپ کو دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو دنیا تو آپ کو صلہ نہیں دیتی. ایک نے دیا تو دو نہیں دیں گے, دو نے دیا تو 10 نہیں دیں گے, پھر آپ کوڑیں گے, پھر آپ لڑیں گے. اور آپ دیکھیں کہ یہ خواتین کا کتنا بڑا یہ کال ہوتا ہے نا, جتنی شادی کی عمر بڑھتی جاتی ہے, کہ ہم کہتے ہیں کہ ساری زندگی یہ کیا شوہر کے لیے اور کوئی اجر نہیں ملا. تو کاش شوہر کے لیے نہ کیا ہوتا, اللہ کے لیے کیا ہوتا, تو پھر یہ کہ اجر ہمارا محفوظ ہوتا. تو نیت کا بدلنا بڑا اہم ہے, کہ ہم اپنی نیت کو بالکل یقینی بنا لیں, اور ہوشیار رہنے میں وہ ہمیں مدد کرتی ہے. ارادے بیان کرتے ہیں کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں. اچھا, اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے نا, تو ایک ہوم ورک آپ لوگ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی میں وائے اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کے جو بھی 24 گھنٹے میں آپ کام کرتے ہیں نا, سوتے ہیں یا آپ ڈم اسکرولنگ کرتے ہیں, کبھی فیس بک کبھی انسٹا نکال لیا, یا آپ کچھ بھی کرتے ہیں, کچھ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں, واک پر جاتے ہیں, تو آپ اپنے ہر چیز کا وائے پوچھیں. آپ کو ایک دن کا خود پتہ چل جائے گا کہ اس میں سے کون سے کام میں نیتاً کر رہی ہوں, گول اورینٹڈ کر رہی ہوں, اور کون سے کام ایسے ہیں کہ جو بس میں بالکل جنک ہے, فضول ہے, ضائع کرنے کے لیے کر رہی ہوں, اور کون سے کام ایسے ہیں جو شاید میں ایون جب میں نے اپنی نیت کو ٹٹولا
تو مجھے لگا بہت سی عبادات بھی میں عادات کی طرح کر رہی ہوں، اور بڑا ڈر لگا. یعنی آپ دیکھیں نماز بھی بعض اوقات آپ لوگ تو الحمدللہ اس کورس میں بار بار بڑے کانشیس ہو کے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، اسی لیے مجھے اسٹوڈنٹ بننا پسند ہے سب سے زیادہ. جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ظاہر آپ نیا نیا سیکھتے ہیں، تو ورنہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی دین کا کام بھی جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں ایسے ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو رٹ گئی ہے نماز، آپ پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ پڑھ رہے ہیں، بس عادت بن گئی ہے. کوئی ایک خاص تسبیح رکھی ہوئی ہے وہ کر رہے ہیں، باقی کے کام رکھے ہوئے وہ کر رہے ہیں. تو آپ نے اب جب کانشیسلی سوچنا ہے تو یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کی عادات آپ کی عبادات بن جائیں. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے اس کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے آپ سے کیوں پوچھیں، بار بار پوچھا کریں. اس کے لیے بھی میں اپنے انسٹیٹیوٹ کے لیے بھی یہ کام بہت درد سر لے کر کرتی ہوں کہ میں بار بار کہ اگر سستا بازار ہے تو کیوں ہے، اگر میں نے یہ ٹیوشن سینٹر بھی کھول دیا تو کیوں کھولا ہے، کہیں میرا مقصد تو اس کے یہ تو نہیں ہو رہا کہ ساری توانائیاں پیسے کمانے میں ہی لگنا شروع ہو گئی ہیں اور مقصد پیچھے رہ گیا ہے. مقصد کلیئر ہونا چاہیے. کریڈل ہاؤس ہے، باقی کے ہیں تو کیوں ہے، ہر وقت اپنے آپ سے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر نیت آپ کی حاضر رہتی ہے. تو اپنی پیرنٹنگ کو بھی، اپنی تربیت اولاد پہ بھی اپنے آپ سے آپ نے کیوں کا سوال کرنا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں، اگر میں نے 5 انگریڈینٹس بھی سیکھ لیے ہیں ان پر میں عمل کر رہی ہوں، یا میں اپنی زندگی اپنے بچوں کی پہ جو لگا رہی ہوں وہ کیوں لگا رہی ہوں، تو کیا وہ واقعی میں گول اورینٹڈ ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کی ایک ایکٹیویٹی ہے جو کرنی ہے. اور یہ وہی بات ہے جو میں نے اس اینگل سے بھی پڑھائی ہے کہ فرق کیا پڑتا ہے کہ دیکھیں پہلے ہماری ویلیوز بنتی ہیں. اب ویلیو کوئی بھی ہو سکتی ہے. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتی ہوں. جیسے ایک ماں ہے، اس نے کہا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے بہت ہی بڑے افسر بنے. ٹھیک ہے. تو وہ ان کے لیے وہ کانوینٹ کے اسکول کی کوشش کر رہی ہے. خود اگر فرض کرے پارلر رن کرتی ہے، بہت امیر بھی نہیں ہے، ہسبینڈ بھی اس کی کوئی جاب نہیں کرتا، تو اس کی ویلیو کیا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کچھ بنانا ہے. بظاہر دنیا کے اعتبار سے بڑی اچھی ویلیو ہے اس کے لیے. دیکھیں وہ محنت کر رہی ہے، وہ کوشش کر رہی ہے. ایکچولی میں بالکل ایک ایکچوئل مثال دے رہی ہوں. تو لیکن اس کی ویلیو جو ہے نا پھر اس کے مطابق ہی اس کا گول بنے گا نا، کیونکہ جو ویلیوز ہیں جو اس نے فارمولے میں ڈالی وہ اس کی انٹینشنز بنائیں گی. اب اس کو ہوگا کہ کیونکہ میرے بچوں کی فیس ہے، 3 بچے ہیں تو وہ 60,000 فیس ہو جاتی ہے. اب میں نے چاہے بائی ہک یا بائی کروک کچھ کمانا ہے تاکہ میں 60,000 ان کے پورے کر سکوں. پھر میں خود اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں تو میں ان کی ٹیوشن کا بھی خیال کر سکوں، میں فلاں بھی کر سکوں. تو وہ پھر کیا ہے کہ وہ اس سے پھر ہماری نیت بنتی ہے. پھر جو ہماری نیت بنتی ہے اس سے وہ ہمارا گول بن جاتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جو دنیا کے پھر گولز ہوتے ہیں ہمارے جو بالکل دین سے خالی ہوتے ہیں وہ ہمیں تھکا دیتے ہیں. آہستہ آہستہ ہم اس اسٹیج تک آتے ہیں کہ وہ ہمیں تھکا دیتے ہیں. جی میرا ایک کوشچن ہے کہ جس طرح اگر ہم دینی لحاظ سے بھی دیکھیں تو ہمیں جو دینی ادارے بھی جو بہت اچھے ادارے ہیں یا جہاں پہ بہت اچھی رہنمائی اگر ہم دیکھا جائے کمپیریزن میں تو وہاں سے ملتی ہے، تو وہاں کی فیسیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ بڑا وہ اچھا پوری ہی کرنے سوال کے ہے. لیے آپ کو دنیا کمانا پڑتی ہے. اور آپ کے بھی جب آپ دنیا کی طرف آتے ہو تو کمانے کے لیے آپ کو اپنی ساری انرجیز اور اپنا سب کچھ لگانا پڑتا ہے، وقت اپنا سارا لگانا پڑتا ہے. تو آپ کو اس کی ریکوائرڈ مشکل سے پورا ہوتا ہے کہ آپ ایک بچے کو اپنی طرف سے بہتر جگہ پہ بھیجیں. تو بندہ کہاں جائے گا؟ صحیح بات ہے، ایسا ہے واقعی. لیکن پتہ نہیں اب ان کے کیا مسائل ہوں گے کہ واقعی یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ جو اچھے اسکولز ہیں نا، اسلامک اسکولز ہیں، وہ بھی اب افورڈ کرنے سے بالکل رینج بڑی ہو چکی ہوئی ہے نا، بہت اوپر آ چکی ہوئی ہے. اب پتہ نہیں میں کیونکہ بڑے بول نہیں بولتی کہ میں خود جب یہاں پر کھڑی ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ اب اتنا ہمارا اکانومی اتنی ڈاؤن ہو چکی ہے کہ ایک وقت تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ مطلب 4,000 ایک صحیح فیس ہے، اس میں بڑا آرام سے آپ کا ایک ادارہ چل سکتا ہے. لیکن اب یقین جانیں کہ مطلب شاید اسکولوں کے اپنے مسائل ہوتے ہوں گے، اور مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ باقی اسلامک اسکولس کی فیس کتنی ہے اور کہاں تک ہے، لیکن کچھ نہیں بچ رہا. تو شاید ان کو بھی مجھے نہیں معلوم کہ کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہوگا، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے نا. تو اس مسئلے کا حل بھی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم خود اتنے اویئرڈ ہوں کہ خاص سال کی عمر تک تو ہم اپنے بچوں کو خود پڑھائیں نا. اب وہ مشکل یہ باتیں اس لیے لگتی ہیں کیونکہ معاشرہ ہی اس طرف نہیں چل رہا نا. جب ہمارا ایک خود یقین، ایک کانفیڈنس پیدا ہو تو ہم اس میں بھی کچھ بچت کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ ہم میں سے کچھ ایسے والنٹیئرز نکلیں، کیونکہ یہ دیکھیں یہ علم پہلے بزنس نہیں تھا. اس کو بھی اگر آپ وہ دیکھیں نا کہ جو پہلے علم ٹرانسفر ہوتا تھا، ایک تو یہ کہ پہلے کے تو یہ مسائل بھی نہیں تھے کہ آپ کو لازمی فزکس، بایو کیمسٹری. اب آپ دیکھیں کہ جو بیسک تعلیم ہے نا، میٹرک یا او یا اے لیول، اس میں آپ کو یہ سب کچھ پڑھنا پڑتا ہے نا. پہلے ایسا نہیں تھا، سینہ بسینہ علم ٹرانسفر ہوتا تھا اور ایک اسٹوڈنٹ کی لگن دیکھی جاتی تھی، اس کی کمٹمنٹ دیکھی جاتی تھی. استاد جب دیکھتا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ کمیٹیڈ ہے تو وہ اس کو اپنے ساتھ لگا لیتا تھا، دن رات کے لیے اپنے ساتھ لگاتا تھا. اور ڈگری بھی یہی ہوتی تھی کہ جب استاد اجازت دے دیتا تھا کہ ہاں اب میرا جتنا علم ہے یہ اس تک ہو گیا ہے، اب تم کسی اور سے جا کے علم حاصل کرو، پھر وہ کسی اور کے پاس جاتے تھے. اب یہ کیا ہوا کہ کمرشلائز ہوا، مٹیریلائز ہوا، بزنسز بن گئے. تو اب اس کے بعد ہم اس کا نتیجہ ہیں جو واقعی یہ ایک مسئلہ ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں. لیکن ہمارے ایک ٹیچر کہتے تھے کہ جو ہر مسئلہ ہے نا وہ ایک اپرچونٹی بھی ہے.
تو آپ اس کا حل تلاش کریں. تو میں بھی یہی کہوں گی کہ وہ ایک اپرچونٹی بھی ہے اور ہم اس کا حل تلاش کریں کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہمیں اس کے لیے بڑے والنٹیئرز کی ضرورت ہے. اگر والنٹیئرز ہوں تو یہ علم سستا ہو سکتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ پھر ہمیں آگے فیس اور یہ سارے معاملات نہیں کرنے ہوں گے تو پھر یہ والا معاملہ ہم کم سے کم, میرے بھی ویژن میں سے ایک خواہش یہ بھی ہے کہ ہم کم فیس میں ایک کوالٹی ایجوکیشن دے سکیں. لیکن دعوے کرنا آسان ہوتا ہے اور جب ہم ایکچولی آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. جی ایک بات یہ بھی تو ہے کہ جس طرح دیکھیں میں مطلب ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, اے سی لگا ہوئے ہم بیٹھے ہیں, لیکن جو پرانے زمانے تھے اس میں اتنی فیسلیٹیٹ یہ بھی نہیں بڑی کرتے اچھی تھے بات ہے. ہاں کبھی لوگوں میں بچوں میں برداشت پیدا ہوتی تھی. سب اب بجلی چلی جائے تو جی یو پی ایس چلیں گے, ہم بڑوں میں نہیں ہے اے برداشت. سی چلیں گے. مطلب یہ تو اب غیر ضروری اخراجات ہیں جو ہم نے خود اپنے انسٹیٹیوٹس کے بڑھائے ہوئے ہیں جن پہ ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں. اگر آپ کل سے اے سی بند کر کے رکھیں. بالکل میں تو تیار ہوں. اب تو موسم بھی بدل گیا, صحیح جون کی گرمیوں میں بھی. بالکل میں تیار ہوں. ٹھیک ہے, ایڈمن میں نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, پہنچا دیں. یہ مطلب ایک سجیشن ہے کہ دیکھیں اگر صحیح بات ہے. میرے گھر میں یو پی ایس نہیں ہے, میرے گھر اگر 5 گھنٹے لائٹ نہیں ہے تو میرے بچے پکی میں چلوں. اصل میں نا اس میں میرا بھی مسئلہ ہے کہ میں نے جو خواب دیکھا تھا نا دین کا, کیونکہ میں نے سب سے پہلے جو کام کیا تھا, اب یہ ریکارڈنگ میں ہر طرح کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, چلو میں دوبارہ سے ریکارڈ کر لوں گی. تو سب سے پہلے جب میں نے دین کا کام کا آغاز کیا تھا نا تو میں اس چیز سے بڑی وہ ہوئی تھی, ڈپریس ہوئی تھی. ہاں چلیں پوز کر. کہتے ہیں نا کہ یہ جو سخت جان ہے نا, مطلب ایک بہت ہی آسائشوں میں پلا ہوا انسان کہے کہ میں دین کا کام کروں گا, وہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے اونٹ کو سوئی کے ناکے سے گزارنا. تو یہ اس میں تو اسی لیے انہوں نے دنیا سے بڑی بے رغبتی دکھائی اور ان کی اس میں ہمیں پھر آگے نظر بھی آتا ہے نا. تو اور آپ کو پتہ ہے کہ جب میں ٹریڈیشنل پیرنٹنگ کو پڑھنا شروع کیا اس کورس کو تیار کرنے کے لیے, تو مجھے لگا یہ تو میں بول ہی نہیں سکتی, مطلب میں یہ پڑھا ہی نہیں سکتی. امام غزالی اب ان کے کیا کانسیپٹس ہیں کہ بچے کو سخت جان بنائیں, بچے کو مکمل کھانا نہ دیں, بچے کو بچپن سے یہ ٹرین کریں کہ استاد کی ڈانٹ کیا ہوتی ہے اور استاد کی ڈانٹ جو ہے وہ کھانی چاہیے. اور وہ اور خیر کچھ چیزیں مطلب پتہ نہیں, اب لازمی نہیں کہ مجھے اسلامکلی بھی کچھ چیزیں ٹھیک نہیں لگی, واللہ عالم. ظاہر وہ بھی انسان تھے اور ہر طرح ہر ایج کے ساتھ بھی ایک علمی میچورٹی بھی ہوتی ہے. اور یہاں تک بھی تھا کہ یعنی مردوں کو یہ سکھائیں کہ عورتوں کی طرح نہ رو, جبکہ آپ آج ہم دیکھتے ہیں ہمیں سیرت سے بھی بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے تھے نا. ہاں ایسا تو معاملہ نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ایک ہمارے ٹریڈیشن میں چلتا آ رہا تھا کہ ایک استاد اور استاد کا احترام, اور وہ کس طرح باپ کی جگہ پر ہے, اور پھر پیرنٹس کا احترام, اور یہ سارے معاملات تھے. اور سختی کا معاملہ تھا اور اس کی خیر بھی تھی, اس کی برکات بھی تھے, اور وہ بہت سی چیزیں آسان بھی ہو گئی تھی. تو یہ بات ہے, اس پر ہم نے ہمیشہ غور کیا ہے اور کریں گے بھی. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مجھے لگتا ہے تربیت جب ہو جائے تو تب, اور پھر ہے بھی. یہ تو میرے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے کہ جب دیکھیں میرے پاس کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, جب وہ آتے تھے تو وہ بالکل اور زاویے سے آتے تھے, پھر جب آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی قربانیاں خود نظر آ رہی ہوتی ہیں, مالی اعتبار سے بھی وہ کیسے کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اٹس ناٹ ایزی, نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آج کل کے دور میں تو آپ دیکھیں کوئی بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے نا, ایون فیس دینے کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, تو سمجھ لیں کہ وہ بہت بڑی بات ہے. تو وہ بھی پھر آہستہ آہستہ سوچ نیت بدلتی جاتی ہے. اور جو آپ کو خود لگے گا, آپ بٹھا کر تجربہ کر کے دیکھ لیں, بالکل ایک دعوتی کلاس ہے, اس میں ایک دم سے لائٹ چلی گئی ہے, تو وہ ان کا سب کا جو لوگ آئے ہوتے ہیں آڈینس, ان کا کیسا بیہیویئر ہوتا ہے, یا مائک خراب ہو گیا ہے یا کوئی اور. لیکن ایک جو ٹرینڈ اسٹوڈنٹس ہیں جو 5-6 ماہ پڑھ چکے ہیں, وہ کتنے یکسوئی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے. وہ پردہ ہے تو وہ ہٹا لیں گے, چیزیں ہٹا لیں گے, لیکن اپنے نفسوں کو ان چیزوں کے لیے تیار کرنا چاہیے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کوئی طریقہ کار وضع کر دیں. ٹھیک ہو گیا. تو اچھا جی, تو بس یہی بات ہے. یہ بڑے پیارا مجھے, ہاں میں نے آن کر دیا. یہ مجھے بڑا پیاری یہ بات لگی تھی جو میں نے اپنی سسٹر فہیمہ سے سیکھی, کہ اس نے کہا کہ ایک طرف وہ ساری اپروچز ہیں جو ہمیں ویسٹ پڑھاتا ہے نا, اتھارٹیرین, اتھارٹیٹیو, پرمیسو, ان انوالو, ہیلی کاپٹر, اوائڈنٹ اور ایمبیولنٹ, اور یہ سارے مشکل نام جو ہم ویسٹ سے پڑھتے ہیں. کہتی ہیں اب ان ساری پیرنٹنگ کو آپ ایک طرف رکھیں, اور یہ 4 چیزیں اگر ہمارے ذہن میں آ جائیں, جو آج کے سارے لیکچر کا مقصد بھی یہی تھا, جو گھما پھرا کے کبھی ہم نیت کی بات کرتے ہیں, کبھی کس کی کرتے ہیں, کہ یہ 4 طرح کی اپروچز ہیں جن سے آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی چل رہی ہوتی ہے. ایک کیا ہے, سوسائٹی سینٹرک اپروچ, کہ ہم ہر وقت پیپل کانشیس ہیں. ہر وقت ہمارا جو معاملہ ہے وہ پیپل کانشیسنس کی وجہ سے ہے. ہم روزے بچے کو رکھوا رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی باقی سارے خاندان میں تعریف ہو رہی ہو کہ اس نے اتنے روزے رکھے, ٹھیک ہے. ہم رزلٹ اچھا دلوا رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تعریف ہو رہی ہو. ہم خود ایون کوکنگ کر رہے ہیں, کھانے بنا رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو رہی ہو. تو وہ کیا ہے کہ سوسائٹی سینٹرک اپروچ, جو مجھے لگتا ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. ویسٹ میں شاید یہ اس حد تک نہیں ہے, کیونکہ ایک تو ان کا
فیملی سسٹم ہی ختم ہو چکا ہے. تو جہاں وہ بہت سی برکات بھی گئی ہیں وہاں بہت سے مصائب بھی چلے گئے ان کے. تو وہ میری ایک خود دوست ہے جو کہ کنورٹڈ مسلم ہے. تو اس نے مجھ سے پہلا شکوہ یہی کیا. مجھے کہتی ہے کہ آپ جو خاص کر اس سب کانٹیننٹ کے آپ لوگ ہو نا, میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ یو پیپل سے سم تھنگ اینڈ یو مین سم تھنگ ایلس. تو میں نے کہا آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اور آپ کو اگر ان سے کچھ آپ کا کمیونیکیشن ہو تو آپ نوٹ کریں گے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں. ہم نا اب مہمان بھی آیا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ مہمان جلدی اٹھ جائے, لیکن نہیں بیٹھے بیٹھے. اچھا مہمان چاہ رہا ہے کہ اس کو چائے مل جائے, لیکن نہیں کچھ تکلف نہ کرنا. اور یہ ایک ہمارا کلچر بن چکا ہے. تو ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ اگلا کیا سوچے گا, اگلا کیا سوچے گا, اگلا کیا سوچے گا. یہ سوسائٹی کی فکر. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم ان سے فلا تخشوہم واخشونی, ان سے ولا ہے یا فلا ہے, ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. ٹھیک ہے. تو یہ وہ والی بات ہے کہ اب آپ نے اپنی پیرنٹنگ کی جو 5 ٹپس بھی ہے نا, لو اینڈ کیئر ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, آپ کا مذاق بھی اڑے گا. تو یہی سب سے بڑا سوسائٹی کا آپ کا چیک ہے. کیونکہ جب آپ پڑھنے اور پڑھانے لگیں گے تو سب سے پہلے گھر والے کہیں گے کہ کیا تبدیلی آئی. ٹھیک ہے. اچھا اپنے بچوں کے بچے بھی کہیں گے. ہاں میرے بچوں کو بڑا اچھا لگتا ہے جب میں کوئی پیرنٹنگ کا پڑھی ہوں, ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں ماما. پھر اس دن میں اپنے بچے کو کسی بات پہ ڈانٹا تو مجھے کہتا اب یہ انکنڈیشنل لو تو نہ ہوا. تو میں نے کہا دیکھو ذرا, میں نے کہا ادھر بیٹھو میں بتاتی ہوں انکنڈیشنل لو کیا ہوتا ہے, کہ جس میں تمہیں ڈپرائیو کر رہی ہوں کسی چیز سے. میں نے کہا میں تمہیں کر رہی ہوں ڈپرائیو, لیکن ڈانٹ سکتی ہے ماں, کیونکہ رولز اینڈ باؤنڈریز ہوتی ہیں. تو ان سے وہ مجھ سے زیادہ اچھی پیرنٹنگ پڑھا دیں گے. تو وہ اب یہ ہے کہ آپ پہ لیکن سوسائٹی سینٹرک نہیں ہونا. اس کے لیے بہت نیت کو حاضر رکھنا پڑے گا. بار بار ہم ہوتے ہیں پیپل کانشیس, ہم ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں لوگوں کی باتیں متاثر کر رہی ہوتی ہیں, ہمیں فرق پڑ رہا ہوتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو ناممکن ہے کہ فوری طور پر آپ کو فرق نہ پڑے. آپ کے بچہ خدا نہ خواستہ آپ دیکھیں, خاص کر کوئی بچہ آٹسٹک ہے یا کوئی بچہ معذور ہے, کوئی بچہ سانولا ہے, کوئی ایک دم سے آپ کے بچے کو کچھ کہہ دے گا تو آپ کو برا لگے گا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو نہیں لگے گا, آپ انسان ہیں. لیکن آپ ایکٹ اس کے مطابق نہ کریں. اگر آپ اس ریئیکشن پر اس ایکشن پر اپنا بھی ریئیکشن دے رہے ہیں, آپ ایکٹ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو سوسائٹی چلا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو لگے گا, یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ تک وہ محسوسات نہ پہنچیں, لیکن آپ اس کو رکھیں. اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ میں اپنے بچے کو اس لیے نہیں بڑا کر رہی کہ میں سوسائٹی کو یا ان لوگوں کو میں نے جواب دینا ہے. آپ اپنے اندر سے سارا غصہ, سارا نفرت سب نکال دیں, اور اس کے بعد اپنے آپ کو دوبارہ سے ری بلڈ کریں. ٹھیک ہے. تو سوسائٹی سینٹرک نہیں ہونا ہم نے. پھر ایک اور کیا ہوتا ہے, پیرنٹ سینٹرک اپروچ. ٹھیک ہے. یعنی جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو, جو میں مطلب آپ بہت زیادہ جس طرح ہم نے اس میں پڑھا تھا اتھارٹیرین اسٹائل, بہت زیادہ آپ اپنی مرضی. آپ نے سوچ لیا بچے کے پیدا ہونے سے پہلے بھی سوچ لیا کہ وہ ڈاکٹر بنے گا تو وہ ڈاکٹر بنے گا. آپ نے سوچ لیا کہ ایون آپ نے سوچ لیا کہ وہ دینی مدرسے میں جائے گا تو وہ جائے گا. اب بچہ نہیں جانا چاہتا ہے نا. اب یہ اس طرح کے چیلنجز تو بڑے ڈیفیکلٹ آتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے. چیپٹرز بڑے ان سین آتے ہیں, اور جتنا مرتبہ بڑا ہوتا جاتا ہے دین کی سمجھ آنے لگتی ہے, آزمائشیں بھی اس لیول کی آتی ہیں. تو آپ نے پھر اس کی بھی سننی ہے. اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ایک لیول تک اللہ مجھ سے پوچھے گا. میں اپنی بات پہنچا دوں اپنے بچوں تک, اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا پوچھے گا. میں اپنا آپ تھوپ نہیں سکتی, کیونکہ اس کے نتیجے بڑے برے ہوں گے. وہی جو میں ہر دفعہ کہتی ہوں کہ پھر وہ 4 رکعت نماز فرض اپنی مما کے لیے پڑھے گا, اور اپنی مما جب سامنے نہیں ہوں گی تو وہ اللہ کے لیے نہیں پڑھے گا. پھر آپ متقیوں کا امام نہیں پیدا کر رہے. تو آپ نے اس پہ اپنے آپ امپوز نہیں کرنا. پیرنٹ سینٹرک اپروچ بھی نہیں کرنی. چائلڈ سینٹرک اپروچ, جس میں جیسے ویسٹ کی پرمیسو اپروچ بھی آتی ہے کہ بس بچے ہی آپ کو چلا رہے ہیں. یعنی ابھی ہم نے پیچھے احترام کا پڑھا تھا نا. احترام کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو ڈی ویلیو کرنا شروع کر دیں, یا آپ ان کو اپنے سامنے ڈی ویلیو کریں. آپ نے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے, لیکن اپنی رسپیکٹ بھی برقرار رکھنی ہے. تو یہ نہ ہو کہ آپ بالکل چائلڈ سینٹرک اپروچ کے ساتھ چل رہے ہوں. اس طرح یہی جو ساری اپروچز ہیں آپ دیکھیں, یہ ٹیچنگ سٹائل میں بھی آپ کو نظر آئیں گی نا. کچھ سکولز اب وہ جو مونٹیسوری یا کوئی اور آپ کو جو ملیں گے ماڈرن سٹائل آف ٹیچنگ, اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کو کچھ نہ کہیں, بچہ چیئر کے اوپر بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, بچہ یہ کر رہا ہے, بچہ وہ کر رہا ہے, ڈسپلن از نتھنگ, بچہ فن میں لرن کر رہا ہے. تو وہ کون سی طریقہ صحیح ہے, کون سا طریقہ غلط ہے, یہ آپ نے کس میں دیکھنا ہے, اللہ سینٹرک اپروچ رکھنی ہے. جو ہم نے سارا پڑھا ہے نا آج اسلام کا, اس کو اگر ہم ایک لفظ میں لے کر آئیں تو وہ کیا ہے کہ اللہ سینٹرک اپروچ ہو ہماری. اب ہو سکتا ہے وہ اللہ سینٹرک اپروچ کبھی کبھی اس میں آپ کا کردار اتھارٹیرین بھی ہو سکتا ہے, کبھی کبھی آپ کا کردار پرمیسو بھی ہو سکتا ہے, کبھی کبھی آپ کا کردار اتھارٹیٹیو بھی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ سینٹرک اپروچ کے ساتھ آپ ہوں. یعنی آپ کے اندر اللہ کانشیسنس ہو, آپ
اس بات کے لیے راضی ہوں کہ میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے. میں اپنے بچے کی تربیت میں ہر وہ پھل اس کو اپریشیٹ کروں گی جس سے وہ اللہ کے قریب ہوگا، اور ہر اس چیز سے منع کروں گی جس سے وہ اللہ سے دور ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہے؟ اس میں کسی کا کوئی سوال؟ سمجھ آ گئی یہاں تک بات؟ کیونکہ وہ ایک ہی بات ہے جس کو ہم مختلف زاویوں سے دیکھ دیکھ کر ہم اس خلاصے تک پہنچے ہیں کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے، اللہ سینٹرک اپروچ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور وہ چیزیں اپنی نکالنی ہے جہاں کہیں، جیسے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نا، اللہ ولی الذین آمنوا، اور جب ظلمات کی بات ہوتی ہے تو وہ بہت سے ہیں. تو ہو سکتا ہے ابھی بہت سے ہم نے سوسائٹی سینٹرک اپروچ میں زندگیاں ہم نے اپنی ڈالی ہوئی ہوں. اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ کتنے کام ہم سوسائٹی کے ڈر سے کر رہے ہوتے ہیں، اور کتنے کام ہم پیرنٹ سینٹرک اپروچ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور کتنے کام ہم چائلڈ سینٹرک اپروچ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اب ان سب کو ہٹا کے میں نے کیا کرنا ہے، انی عبد اللہ، ٹھیک ہے، میں اللہ کی بندی ہوں، اور میں نے اب اپنے آپ کو بھی اللہ کی سپردگی میں دینا ہے، اور اسی حساب سے میں نے اپنی بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے. وہ کام جو ان کے لیے ٹھیک ہے اس میں میں نے بس اس میں میں نے ساتھ دینا ہے، اور وہ کام جو ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس میں میں نے ساتھ نہیں دینا. ٹھیک ہے، یہاں تک کوئی سوال؟ سب چیزیں کلیئر ہیں؟ یہ وہی جو بھی ہم نے سارا پڑھ لیا، تو ان ساری باتوں کا خلاصے کے بعد اب ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اب تربیت اولاد اگر ہم نے اسلامی نہج پہ کرنی ہے تو اگلی چیز آتی ہے کہ ہمارے پاس سلیبس کہاں سے آئے گا. تو یہ بہت آسانی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اسلام کے لیے ہمارے پاس سلیبس وہی ہے، قرآن اور سنت ہی ہے. ٹھیک ہے، اور سنت میں پھر سب آ جاتا ہے، سیرت بھی اور حدیث بھی آ جاتی ہے. تو ہمارا سلیبس وہی ہے، قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور ہم اسلام کو طرز زندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل رہنما مانتے ہیں. عملی نقطہ نظر جہاں ترجیحات کی وضاحت کرنا آسان ہو. یعنی ہم آپ دیکھیں کہ جب اگر آپ پیرنٹنگ کو آج کل کے دور میں پڑھنا شروع کریں تو وہ ایک سمندر نا پائیدار، یا پتہ نہیں ایک ایسے اس کی طرح ہے کہ جس کا آپ کو کنارہ نہیں ملے گا. بکس آف بکس آف بکس ہے، لیکچرز آف لیکچرز آف لیکچرز ہیں. اتنا کام ہوا ہے اس پر. موٹیویشنل لیکچرز بھی بہت آپ کو ملیں گے، اسٹریٹجیز بھی بہت ملیں گی، لیکن آپ کہیں گے کہ آپ اوور ویلم ہو جائیں گے کہ کس کو پڑھوں، کس کو نہیں پڑھوں، کہاں سے شروع کروں، کیسے کروں. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے ہم پر کہ ہمارا سلیبس تو ڈیفائنڈ ہے، تو ہم نے اس تک انشاءاللہ کنفائنڈ رہنا ہے، اور اس کی اینک سے ہم نے ویسٹ کی تھیریز کو بھی دیکھنا ہے. ان کو بھی ہم نلیفائی نہیں کریں گے بلکہ ہم اس سے فائدہ لیں گے. اور انشاءاللہ یہ پہلا بیچ ہے، اور آپ لوگ پھر آگے اسلامک اسکالرز بنیں گے، اور آپ لوگ اللہ کرے کہ ہم سب ایک ایک کتاب لکھنے والے ہوں ان مضامین پر، قرآن و حدیث کے حوالوں سے اور اس کی روشنی میں انشاءاللہ، اور اپنے بچوں پر اس کا عملی نمونہ بھی تیار کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے، تو عملی نقطہ نظر جہاں ترجیحات کی وضاحت کرنا آسان ہے. اسلامی سرپرستی یا تربیت اولاد کا اسلامی تصور اب کیا ہے کہ ایمان پلس علم پلس نیک اعمال. ٹھیک ہے، تو بس یہ وہی فارمولا جو ہم شاید اسلام کی کسی بھی کتاب میں پڑھتے ہیں، تو یہی ہمارا بھی ایک سلیبس ہوگا اس کے لیے. تو اب ہم آ جاتے ہیں کرنے کے کاموں پر. جیسے پہلے ہم نے جو 5 نکات کیے تھے، اور وہ اب بھول نہیں جانے، وہ ہمارے سارے کورس میں بھی چلیں گے، اور انشاءاللہ آگے ہمارے ساری زندگی میں بھی چلیں گے. اور وہ وہی ٹپس ہیں جو آپ کسی بھی ایج پہ اپلائی کر سکتی ہیں. بچے کی رسپیکٹ، بچہ چاہے اب آپ کا 40 سال کا بھی ہو گیا تو آپ دوبارہ اس رسپیکٹ کو بلڈ کر سکتی ہیں. بچے کی لو، یعنی جو محبت اور دیکھ بھال ہے، اس کو دوبارہ بلڈ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تیسرا ہم نے کیا پڑھا تھا، توجہ، اس کو دوبارہ آپ بلڈ کر سکتی ہیں. ہاں، جب بچے بڑے ہو جائیں تو توجہ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے، وہ اس لیے کہ اب وہ آپ کو توجہ نہیں دینا چاہتے، ہے نا. اب آپ توجہ مانگ رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. تو یہ تھوڑا سا ایک ہے کہ جب جیسے جیسے وہ بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خاص کر ایون ٹین ایج میں بھی آ جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں بچے بڑے خوش ہوتے ہیں، پیرنٹس جا رہے ہیں، اب ہمیں کھلی چھٹی ہے، ہمارے سر پر کوئی نہیں ہے. تو وہ توجہ والا معاملہ. لیکن پھر بھی آپ اس کے لیے کوئی طریقے، آپ ان کے انٹرسٹ میں جو حلال انٹرسٹ ہیں اپنی زندگی میں انوالو کریں، تو پھر آپ دیکھیں گے ان کو پھر آپ کی کمپنی اچھی لگنا شروع ہو جائے گی. اور دوستی کا اور سب سے پیارا طریقہ یہی ہے، دعوت کا طریقہ بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ کہو اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو تم میں اور ہم میں مشترک ہے. تو یہی اپلائی کریں نا آپ. انشاءاللہ ہم قرآنک وے آف پیرنٹنگ بھی پڑھیں گے، تو آپ بچوں کے ساتھ بھی وہ اپلائی کریں کہ پہلے ان کے کامن انٹرسٹ کی طرف آئیں. تو پھر جب وہ کھلیں گے آپ کے ساتھ، دوستی کریں گے، پیار محبت کا معاملہ ہوگا، پھر آپ کی کوئی بات بھی اثر کرے گی. تو توجہ ہے. چوتھا ہمارا کیا تھا نقطہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، صبر، ہے نا. وہ تو آپ کو یہ تینوں جب سٹائلز کریں گے نا، پیار، توجہ، احترام، تو اس کے نتیجے میں صبر ہی کرنا پڑے گا، ہے نا. وہ خود ساتھ ساتھ کرنا پڑے گا. اور 5واں ہم نے کیا پڑھا تھا، رہنمائی. ٹھیک ہے، اور اسی کی 5واں رہنمائی کی شکل اس میں ہوگی علم کی. اب ہمارے ہیں 5 نکات، کون کون سے، تقویٰ، توکل، دعا، حکمت کے ساتھ علم، اور درمیانی راستہ.
ٹھیک ہے. تو اب یہ 5 نکات بھی ہمارے ساتھ جانے چاہیے. اور اب جب منڈے تک کلاس ہو تو ان کو آپ نے پریکٹیکلی ان پر عمل کرنا ہے. کسی جگہ پر اگر یہ جو انگریڈینٹس ہیں وہ لگا کے رکھ لیں, جہاں پہ آپ صبح شام اٹھتے ہوں کہ شیشے کے پاس لگا کے رکھ لیں, تو آپ کو بار بار یاد. اور سب سے اچھا طریقہ میں تو اپنے بچوں کو بتا دیتی ہوں, پھر وہی میرے وہ بن جاتے ہیں محاسب ساتھی. ماما یہاں پر آپ توجہ دے رہی ہیں یا نہیں دے رہی, تو آپ ان کو بتا دیں. تو ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا کیا تھا؟ تقویٰ. اس کو تو اللہ کا شکر ہم کافی دیر سے پڑھ رہے ہیں نا, کہ ہمیں یہ بات بار بار یاد رکھنی ہے کہ بچے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بطور امانہ دیے ہیں. کوئی آیت یاد آ رہی ہے بچوں کے حوالے سے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ انما المال وال, کسی کو نہیں؟ ہاں انما المال والاولاد فتنہ. ٹھیک ہے. فتنہ کیا ہوتی ہے؟ فتنہ کا کیا؟ آزمائش ہے نا, ٹیسٹ. تو بچے ہمارے لیے کیا ہیں؟ ایک ٹیسٹ ہیں. تو ٹیسٹ کا مطلب صرف نیگیٹو نہیں ہے, ایک اپرچونٹی بھی تو ہے. آپ دیکھیں انٹری ٹیسٹ میڈیکل کا کوئی دیتا ہے, ہر کوئی تو نہیں دیتا نا. بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جو میڈیکل کے انٹری ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں. پھر آپ سمجھ لیں کہ کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کا ٹیسٹ ہے, فرض کریں انٹری ٹیسٹ ہے, ہر کوئی نہیں دیتا, کوئی دیتا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ایگزام کے لیے چنا ہے تو یو آر دی لکی ون. اور پھر یہ اس میں ایک بات, ویسے یہ ایک اضافی بات ہے لیکن مجھے یہ بڑی پیاری لگتی ہے, کہ میری ایک جاننے والی ہے, ان کا بیٹا نا وہ البینو تھا. البینو کا آپ کو پتا ہے نا, وہ جو وائٹ ہوتے ہیں اور ایک خاص لائٹ کے ساتھ وہ پھر وہ پوری زندگی نہیں چل سکتے. تو وہ جب پیدا ہوا تو وہ کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ ظاہر ہے کہ جب کسی خاص ڈسیبلٹی کے ساتھ کوئی بچہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ٹیسٹ دیتا ہے تو وہ بڑا مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے نا, بڑے ڈپریشن سے فیملی گزرتی ہے. تو کہتی ہیں وہ, حالانکہ وہ ویسٹ میں تھی اور وہ مسلمان نہیں تھا وہ ڈاکٹر, لیکن اس نے کہا کہ دیکھیں ایک مصور ہے نا, وہ ایک تو نارمل پینٹنگ کرتا ہے, اس کی نارمل پینٹنگ کو بھی لوگ سراہتے ہیں, لیکن وہ ایک نارمل پینٹنگ ہے. ٹھیک ہے. جس میں کہ فرض کریں اگر ایک انسان کی ہے تو اس میں 2 کان بھی ہے, ناک ہے, سب کچھ ہے. پھر وہ ایک شاہکار بناتا ہے, وہ شاہکار یونیک ہوتا ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے, اس نے تو گاڈ کا, شاید کرسچن ہوگا تو گاڈ کا نام لیا ہوگا, اس نے اس طرح سے تو نہیں کہا, اس نے کہا آپ کو شاہکار دیا ہے اللہ نے. مطلب آپ ٹیسٹ کو آپ دیکھیں نا, اب آپ کی نیت چینج ہوگی تو گول کتنے چینج ہو جائیں گے نا. آپ اس کو لیں گی کہ دیکھیں, کیونکہ اب اسی طرح میری نند ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بیماری, اس کے بچے کو اب وہ فوت ہو گیا 5 ایئرس کی, اس میں فوت ہوا. اس کو جو بیماری دی تھی نا, تو وہ کیا تھی کہ 1 in billion یا 1 in million لوگوں میں, وہ بچوں میں وہ بیماری ہوتی ہے. تو یعنی ملین لوگوں میں اللہ نے ان پیرنٹس کو چنا نا اس ٹیسٹ کے لیے. اور اگر آپ اب آخرت کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں کہ وہ ٹیسٹ آسان تھا, ایموشنز پہ وہ بہت بھاری تھا, لیکن مجھے بتائیں کہ 5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا پھول بنا لیا, لے لیا. اس لڑکی نے اس پر صبر کیا, وہی بچہ کھینچ کر اس کو جنت میں لے جائے گا. وہ ٹیسٹ آسان تھا یا ایک بچے کو ایڈلٹ بنانا اور پھر اس کے لیے اس کو صدقہ جاریہ اپنے لیے بنانا ہے اور اس کو دین کی طرف رکھنا آج کل کے سارے فتنوں میں. تو جب آپ اپنے پرسپیکٹیو کو چینج کریں گے نا, جب آپ اپنے تقویٰ کو چینج کریں گے, تو آپ کو زندگی آسان لگے گی. پھر آپ کو اپنے ٹیسٹ بھی آسان لگیں گے, پھر آپ اپنی اللہ کی رضا میں راضی ہونے لگ جائیں گے. پھر آپ وائی می نہیں کہیں گے, بلکہ کیا کہیں گے؟ ٹرائی می, کہ مجھے اللہ نے یہ دیا, یہ ٹیسٹ دیا. تو سب سے پہلے ہمارا کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ اولاد جو ہے وہ بطور امانہ ہے, یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. تو امانت جیسی بھی اللہ نے دی, ہم اس پر راضی ہیں. اور ہم نے پھر اس کو بڑا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ابھی ہم یہ کہہ تو رہے ہیں, لیکن ہمیں کیا لگ رہا ہوتا ہے, ماؤں کو لگ رہا ہوتا ہے بچے ہماری ایکسٹینشن ہے نا. بچے مطلب کسی ہستی پر جس پر ہمیں پورا حق ہے نا, تو وہ ہمارے بچے ہیں. اور وہ جتنے چھوٹے ہوتے ہیں اتنا ہی ہمیں اپنا حق زیادہ لگ رہا ہوتا ہے نا. ہم سب کے سامنے ان کا مذاق بھی کیوں اڑا رہے ہوتے ہیں, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ شاید ہم اپنی ذات کا ہی مذاق اڑا رہے ہیں, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اللہ ہمیں نہیں پوچھے گا. تو وہ بچے امانہ ہیں, اور ہمیں یہ تقویٰ, یہ کانشیسنس ہر وقت رکھنی چاہیے. اور ہم ان کی اللہ کی رضا کے لیے تربیت کریں, اپنے ہر عمل میں, اور اپنے بچوں کے اندر اللہ کے تقوی کو بیدار کریں. اس کے لیے نا کانشیس ایکٹیویٹیز کرنی ہے. جیسے میں نے وہ مثال آپ کو دی تھی نا, کہ وہ چھوٹا سا بھی کام بچے نے اچھا کیا تو اس ماں نے اس کو فوراً کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھیں اس پر جنت میں گھر دے گا, یا جنت میں پیاری سی ڈال دے گا. تو وہ بچی اتنی ہی خوش ہوئی. اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں مٹیریلز, جب ہم دنیا میں اب یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ تھیری ہے, اس کا کیا نقصان ہوتا ہے, کہ آپ جب دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر, یہ جو ہمیں ایگزام سسٹم اور اسکول سسٹم اور اسٹار سسٹم اور کمپٹیشن سسٹم ہمیں سکھاتا ہے, اس میں کیا مسائل ہیں, انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے. تو اب آپ نے نا کانشیس ایفرٹ کرنی ہے کہ اللہ آپ کی زندگی میں ہو, اللہ آپ کے بچوں کی زندگی میں ہو. اور اس کے لیے کوئی بیٹھ کے الگ سے درس نہیں دینا, کبھی آپ کہانی میں, کبھی آپ باتوں میں, اور نیگیٹو والا بھی نہیں کرنا, مطلب اللہ مارے گا ایسے نہیں کرنا. اگر ایسے نہ کیا تو اللہ ڈانٹے گا, اللہ ناراض ہوگا. ہم پہلا تعارف اللہ کا یہی دے رہے ہوتے ہیں نا, ہم مائیں, بیٹا مجھے نماز پڑھنے دو ورنہ اللہ ناراض ہوگا. مطلب وہ ان کو تو لگے گا کہ پتہ نہیں اللہ کتنا نعوذ باللہ روٹھ جاتا ہے, یا
یعنی ان کو کمپلیٹ تعارف دیں اور پہلے محبت والا تعارف دیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت ہے کہ میں مس کر رہی ہوں اللہ کو. جیسے آپ ماما کو مس کرتی ہو, آپ کا دل کرتا ہے جب آپ اسکول سے آتی ہو کہ آپ گلے لگاتی ہو مجھے, تو میں اللہ تعالیٰ کے پاس, جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہوں, اس لیے میں آپ سے بات نہیں کر سکتی. اس طرح کا تعارف بھی تو دے سکتے ہیں نا. اور بچے بہت یقین کی حد تک جاتے ہیں اس بات میں. آپ کا یقین شاید اتنا پختہ نہیں ہوگا, کچھ ٹائم کے بعد بچوں کو یقین ہونے لگ جاتا ہے. تو یہ تب ہوگا جب نیت حاضر ہوگی, ہم سوچ رہے ہوں گے, اور ہم سوچ کر جب بولیں گے یا کانشیسلی ہم کوشش کریں گے تو پھر ہماری زندگیوں میں بھی تقویٰ ہوگا اور ہم بچوں کے اندر بھی اس کو ڈال سکیں گے. یہ وہ آیت کہ قو انفسکم و اہلیکم نارن, قو کا بھی آپ دیکھیں روٹ ورڈ, تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ڈراؤ اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے. جزاک اللہ, مجھے پانی پلا دیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم بس دوسرے اس انگریڈینٹ کی طرف ہیں, اور وہ کیا ہے, توکل. یہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے, اور اس کے بعد ہمارے بہت سے سوال حل ہو جائیں گے, بہت سے آنسرز ہمارے حل ہو جائیں گے. اکثر ہمارے کویشچنز یہی ہوتے ہیں کہ جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اس کا ہم کیا کریں, ہے نا. بے بسی ہوتی ہے بڑی کہ ہم تو سمجھ گئے ہیں اب بات کو, لیکن اب آپ دیکھیں کہ اب آپ جب پریکٹیکل لائف میں گھر میں قدم ہی رکھیں گے تو آپ کے چیلنج شروع ہو جائیں گے, اور آپ کہیں گے کہ جو تھیری پڑھی تھی وہ کچھ اور تھا, اب یہ زندگی تو بالکل کچھ اور ہے, کیا کریں, فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. تو جو توکل ہے وہ کیا ہے کہ اپنی پوری کوشش کرنا اور پھر اللہ پر توکل کرنا. یعنی یہ دونوں طریقے غلط ہیں. ایک یہ طریقہ کہ خود کوشش کی نہیں اور اللہ پر چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, جس کے لیے میں ہمیشہ وہ لطیفہ سناتی ہوں, تپسی تے ٹھس کرسی والا. سنا ہوگا جن لوگوں نے میرا دورہ قرآن اٹینڈ کیا ہوا ہے, کہ ایک جو شخص تھا اس نے کیا کیا تھا, دھوپ میں بندوق رکھ کے, گارڈ تھا اور خود سو رہا تھا. تو آ کر اس کے مالک نے پوچھا کہ تم تو سو رہے ہو, کیسے پروٹیکشن ہوگی؟ اس نے کہا دھوپ میں رکھیے, تپسی تے ٹھس کرسی. جب اس کو غصہ آئے گا یہ خود ٹھس کرے گی. تو ایسا بھی ہمارا توکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے بس چھوڑ دیا اللہ کے حوالے, ٹھیک ہے. اور ہمارا توکل دوسرا بھی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایکسٹرا کانشیس, کہ آج کل تو پیڈوفیلیا ہو رہا ہے اور آج کل تو فلاں ہو رہا ہے, چچا کے حوالے بھی نہیں کر سکتے, کیا کریں, یہ نہیں مجھے اس کا بھی ڈر ہے, مجھے فلاں کا بھی ڈر ہے. ہر وقت اسکول میں 10 دفعہ فون کرنا, کہیں یہ تو نہیں ہو گیا, کہیں وہ تو نہیں ہو گیا, مجھے کیمراز دکھائیں, مجھے پھر بچے کو پھر اس طرح سے خود سکھانا کہ یہ تمہارے, اچھا اتنی دفعہ بچوں سے آپ سوال پوچھیں نا تو خود کہانی بنا دیتے ہیں, اتنا بچوں کے ذہن میں. تو نہ ہم نے یہ ہونا ہے نہ ہم نے وہ ہونا ہے. اور اس کا سب سے بہترین جو ایک ویسٹ کا محاورہ ہے نا, کہ ٹرسٹ ان گاڈ بٹ لاک یور کار, مطلب اللہ پر ٹرسٹ رکھو لیکن اپنے اسباب کرو. یعنی آپ فرض کریں اپنی گاڑی کہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اس گاڑی کو لاک ضرور کریں, لیکن اس کے بعد بالکل, ہاں کتنی پیاری حدیث ہے کہ, ہاں کیا ہے ذرا سنائیں اس کو. پھر اللہ پر توکل کریں, بالکل. اور جیسے قرآن میں ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب المشرق والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا, کہ بس میں نے اس کو وکیل بنا لیا, اس کو اپنا کارساز بنا لیا. پھر اور بھی بہت سے ملیں گی کہ فائن عزمت فتوکل علی اللہ, کہ جب ایک دفعہ آپ ارادہ کر لیں پھر اللہ پر توکل رکھیں. اب توکل کو ذرا ایک اور اینگل سے بھی سمجھتے ہیں, پیرنٹنگ کے اینگل سے, کہ آپ دیکھیں کہ 3 چیزیں ہیں جو آپ لوگ 11 بجے بریک ہے نا, ہاں یہ گھڑی ٹھیک ہے, اچھا شکر. اچھا 3 چیزیں ہیں جو کسی بھی انسان کی ڈیولپمنٹ میں یا اس کی نرشمنٹ میں یا اس کی پیرنٹنگ میں نا متاثر کرتی ہیں اس کو. ایک ہے اس کا ماحول, جزاک اللہ, اور ایک ہے اس کی فطرت, اور پھر اس کا آپ سمجھ لیں کہ جو تیسرا رول ہے وہ والدین. اور والدین میں بھی پھر 75% رول ماں کا, اس حدیث سے ہے نا, کہ تمہارا حق سب سے زیادہ ماں پر والا جو معاملہ ہے. یہ 3 چیزیں ہیں نا. اچھا اس ماحول کے اندر بھی سب سے بڑا ماحول آپ ہی ہیں, ہے نا, آپ ہی ہیں نا. جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں تو آپ دیکھیں ٹوٹل آزادی ہے, آپ نے اپنے بچے کو ہر برے ماحول سے محفوظ کیا ہوا ہے, وہ آپ کے پاس ہے. ہاں انلیس اور انٹل آپ اپنے ماحول کو چوز کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی, یہ اور بات ہے. اور فطرہ جو ہے وہ بھی آپ کے حق میں ہے. فطرہ تو خود ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے پیرنٹس ہیں جو اس کو یہودی یا نصرانی بناتے ہیں, تو فطرہ بھی آپ کے حق میں, بلکہ فطرہ تو ایک غیر مسلم کے بھی حق میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہودی نصرانی نہیں ہے, وہ اپنی فطرت پر پیدا ہوا ہے. اللہ نے اس کو وہ ساری حق اور باطل کی پہچان دی ہوئی ہے. اور آپ کو یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ چھوٹے سے بچے کو بھی ہوتی ہے, بہت بڑی بڑی چیزوں کی پہچان ہوتی ہے, اس کے اندر شرم کی پہچان بھی ہوتی ہے, اور جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے وہ خود جاننا چاہ رہا ہوتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. تو یہ بھی آپ کے حق میں ہے. اور والدین تو آپ اپنے آپ کو تو ٹھیک کرنا آپ کے اپنے حق میں, خاص کر اس میں ماں کے رول کو تو ٹھیک کرنا آپ کے حق میں ہے,
یہ جو ہے نا یہ دیکھیں اس کا کچھ 75% شاید یا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کچھ پرسنٹ وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے نا. یعنی آپ ظاہر ہے کہ اپنے ماحول کو خود نہیں چوز کر سکتے, پھر آپ اپنے بچوں کے ماحول کو بھی خود چوز نہیں کر سکتے. کسی حد تک شاید کر سکتے ہیں اور کسی حد تک نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو یہ چیلنج ہوں گے کہ آپ کا ہسبینڈ ہی آپ کے ساتھ بالکل وہ والا معاملہ نہیں کرتا, وہ ایک اچھا باپ نہیں ہے, ہو سکتا ہے ایک اچھا شوہر بھی نہیں ہے, ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو یہ معاملات درپیش ہوں گے کہ آپ کی جو فیملی سسٹم ہے وہ آپ کو اسلامی نہج پر تربیت کرنے کی نہ اجازت دیتی ہے, نہ آپ کو وہ ایسی اسپیس دیتی ہے. تو یہ سب پھر کس میں آ جائے گا؟ ماحول میں. ٹھیک ہے, تو یہ 3 چیزیں ہیں. تو اس میں سے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے نا, یہاں آپ نے اللہ کا توکل کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں آپ نے چھوڑ دینا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے ٹیسٹ میں رکھا ہی نہیں ہے, یہ ایگزیمپٹڈ ہے. اور اس کو جب آپ اس نیت سے سوچیں گے نا یہ ایگزیمپٹڈ ہے, تو آپ دیکھیں کہ جب آپ تیاری کرتے ہیں تو جو آپ کا نہیں آ رہا ہوتا سلیبس میں آپ خوش ہو جاتے ہیں نا, اس کی تو پوچھ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے بھی 75 یا 60% کچھ کی تو پوچھ ہے نا, کچھ کے لیے تو آپ خود چوز کر سکتے ہیں نا. اپنے بچوں کے دوست آپ خود چوز کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کا اسکول آپ خود چوز کر سکتے ہیں. ایک حد تک, بلکہ کافی حد تک آپ خود ماحول کو چوز کر سکتے ہیں. لیکن جہاں آپ بے بس ہو گئے ہیں, جہاں آپ کمزور ہو گئے ہیں, جہاں آپ کے کنٹرول میں چیزیں نہیں تھیں, ہو سکتا ہے کسی کا ٹیسٹ بہت سخت ہوتے ہیں لوگوں کے ٹیسٹ, اور میں نے بڑے سخت ماحول میں بھی خیر کو پنپتے دیکھا ہے. اور آج ہم ایک ویسٹ کی تھیری بھی ہے, اس کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے, اور اس کے بعد تو ہم بڑے ہی ہوپ فل ہو جائیں گے. تو اب ہم نے نا آج سے ہمارا فوکس یہ بھی ہونا چاہیے کہ اپنے اوپر کام کرنا ہے, فطرہ پر یقین رکھنا ہے کہ وہ بھی میرا ساتھ دے گا. یعنی اس بچے کے اندر جو اپنا نظام رکھا ہوا ہے. اور یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے کیونکہ آپ نے کتنے ایسے بچے دیکھے ہوں گے کہ جن کے والدین نے بھی ان پر کوئی کام نہیں کیا اور ماحول بھی ان کا بالکل اچھا نہیں تھا, لیکن ان کی فطرت ڈومیننٹ تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور جی آپ کی فیوریٹ ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور بھی ہمیں بہت سی مثالیں ملیں گی. اور بھی ہمیں بہت سی مثالیں ملیں گی, آج کل کے دور میں ملیں گی. پیرنٹس کے بغیر بھی بچے پیدا ہوتے ہیں, یعنی ماں اس کے فوراً بعد وفات پا جاتی ہے. تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو نا ہم یوں نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے چلو. تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے, اور بعض بچے 19 سال کی عمر میں, کوئی 21 سال کی عمر میں, ہم میں سے اکثر کی خود کی ایسی اسٹوری ہوگی کہ ہم کب کتنی لیٹ ایج میں جا کر ہم چینج ہوئے ہوں گے, ہے نا. تو اس میں بھی یہ ہے کہ فطرت خالی اکیلی بھی اتنی اسٹرانگ ہے, اور ماحول بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لکیلی اچھا بھی مل جاتا ہے. آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا اور وہ ماحول کچھ اچھا مل جاتا ہے, اور بچے آپ دیکھیں کہ کتنے میں نے ایسے ایون ویسٹ میں ایسے دیکھے ہیں بچے کہ بڑے ہو کر عمرہ کرنے کا دل آ گیا ان کا, عمرے پہ گئے, کوئی ٹیچر مل گیا تھا, کوئی فرینڈ ایسا مل گیا تھا. تو یہ 3 چیزیں ہیں. لیکن ہمارا توکل سیکھنے کے لیے ہمارا جو اصل گول کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے آج اس کا رونا چھوڑ دینا ہے ہم نے. ہم خواتین کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہم رونا روتی رہتی ہیں, جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں پہلے وہ سب ٹھیک ہوگا تو میں بدلوں گی, یا وہ سب ٹھیک ہوگا تو میرے گھر میں یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو وہ آپ کوشش ضرور کریں, ایک اچھے طریقے سے پلاننگ کریں, کوشش کریں, لیکن اپنی نا انرجیز کا 5% اس کو دیں. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوشش کی تھی نا, جب وہ سامان لے کر جا رہے تھے اور ان کے 11 بیٹے تھے, اور ظاہر کے خوبصورت بھی تھے, بنی اسرائیل کا بالکل ایک آؤٹ لک ڈفرینٹ تھا, اور اس دور میں بیٹے مطلب پاور کی نشانی ہوتی تھی, اور ان کو یہ ڈر تھا کہ پہلے ایک حضرت یوسف علیہ السلام جا چکے ہیں, اب یہ نہ ہو کہ ان کو بھی کوئی پکڑ لے یا کسی جنگ کا شکار ہو جائیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ بیٹا شہر کے راستوں میں الگ الگ دروازوں سے جانا, یعنی اسباب بھی کیے, اچھا پھر نصیحتیں بھی کی, اور اس کے بعد اللہ پر توکل کر دیا. یہ نہیں کیا کہ اب میں بچوں کو بھیجوں ہی نہ, ماحول بڑا خراب ہے, بس میرے پاس میری آنکھوں کے سامنے ہی رہیں, میرے گھر پر ہی رہیں, میں نے اس کو اس سے نہیں ملنے دینا, میں نے فلاں نہیں کرنے دینا. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ توکل کیا ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں اس پر فوکس, اور جو ہم نہیں کر سکتے اس کا رونا رونا چھوڑ دینا ہے. یہ مشکل ہے نا یہ مشکل ہے کیونکہ اس میں اپنے نفس پر وہ پڑتا ہے نا, کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا, کہ انسان اپنے آپ سے بڑا خوب واقف ہے چاہے کتنی ہی معذرتیں پیش کرے. کیونکہ انسان کو اللہ نے سکھایا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا وہ بنایا کہ وہ فوراً بلیم گیم شروع کر دیتا ہے. ہم سے کوئی بھی ہماری پریشانی ہو, کوئی مسئلہ ہو, کہتے ہیں کیا کریں ہماری فیملی ایسی ہے, کیا کریں ہمارے خاندان ایسے ہیں, کیا کریں ہمارے ہسبینڈ ایسے ہیں, اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے, اس میں یہ نہیں ہو سکتا. تو اس کو چھوڑ دیں, جو آپ کر سکتے ہیں اللہ نے آپ سے اس کا پوچھنا ہے, آپ وہ کریں. تو جب آپ وہ کرنے لگ جائیں گے تو اس کی برکت سے بہت سی باقی چیزیں بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. ہمارے ٹیسٹ انبیاء کے ٹیسٹ یا صحابہ کے ٹیسٹ کی نسبت آسان ٹیسٹس ہیں.
ہمارے اتنے مشکل، یا جیسے حضرت آسیہ کو سامنا تھا فرعون کا، ہمارے ویسے ٹیسٹ نہیں ہے نا، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے آسان ہیں. تو یہ ہم نے توکل میں کرنا ہے. اور یہ ایک ویسٹ کی تھیری ہے، یہ جان شپ ایک شخص تھا، آپ بلکہ گھر جا کر اس کو پڑھنا اور سننا یا نیٹ پہ دیکھنا اس کو. تو جان شپ نے کیا کیا، اس نے کیا کہا کہ ہر بچہ ایک کامیابی کی کہانی بن سکتا ہے اگر اس کی زندگی میں ایک ایسا انسان جو اس کا مربی آ جائے. ٹھیک ہے، یہ ویسٹ کا وہ فرد ہے. اور یہ تو والدین کی بات بھی نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہر بچہ ایک کامیاب کی کہانی، ایک کامیابی کہانی بن سکتا ہے، ایک سکسیزفل انسان بن سکتا ہے اگر اس کی زندگی میں ایک اچھا انسان آ جائے. اور آپ دیکھیے وہ اسی تھیری کو اپروو کرتی ہے نا، کیونکہ فطرت پہلے سے حق پر ہے، اور بس ماحول اچھا مل گیا تو کیا ہوا، وہ بچے اس کو کلک کر گیا. وہ ایک اچھا انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ تو اس کی ماں ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود بھی آپ کے اندر وہ سارا کچھ رکھا ہے، وہ ساری ٹینڈنسیز رکھی ہیں. تو اب اس کے بعد وہ جو ہم ہسبینڈ کا رونا روتے ہیں وہ بھی ختم ہو گیا کہ ایک انسان بھی جو اچھا ہے وہ بھی اس کی زندگی بدل سکتا ہے. تو ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی سوال؟ چہرے تو مسکرا رہے ہیں، وہ سوال تو بہت سے نظر آ رہے ہیں. یا ٹھیک ہے، قابل عمل لگ رہی ہے بات؟ انشاءاللہ اس پہ کر کے دیکھنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، ماحول میں ہم یہی چیز کرتے ہیں نا، فوکس ان چیزوں پہ کرتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں بالکل ہے. یہی بات ہے نا، یہی میں بس سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اس پر فوکس نہ کریں. اور یہ سائیکالوجی کی ایک اور تھیری بھی ہے کہ اف یو فوکس آن پرابلم تو وہ آپ کے مائنڈ میں بڑی ہوتی جاتی ہے. جیسے فرض کریں یہ ہے نا ایک بلی ہے، میری ڈرائنگ بہت بڑی ہے اس کے پاس، بلی، اور یہ ایک پنجرے میں بند ہے. اب آپ اگر فوکس میں پنجرا سوچ رہے ہیں، پنجرا 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 پنجرا، تو وہ آپ کو لگے گا بہت مضبوط اور بہت بڑا کوئی تالا لگا ہوا پنجرا ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں بلی نکلے گی کیسے، نکلے گی کیسے، نکلے گی کیسے، یعنی اف یو فوکس آن سولوشن تو کیا ہوگا، سولوشن بڑا ہو جائے گا. اس کی بجائے اف یو فوکس آن پرابلم تو پرابلم آپ کے مائنڈ میں بڑی ہو جائے گی. تو یہ وہی بات ہے کہ ماحول یا کیا ہم نہیں کر سکتے. بالکل سوچ کا ہمیں ہاں جیسے ابھی پڑھ ہی لیا، انسان کی جو سوچ ہے نا، وہ اگر جس طرح سے سوچے گا وہی ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اور میں یہ کہنا چاہوں گی اگر ہم اپنی سوچ میں یہ چیز کو ڈالیں کہ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اللہ نے میرے لیے یہی منتخب کیا ہوا تھا، میرے نصیب میں یہی چیز تھی، تو کافی چیزیں سالو ہو جاتی ہیں. بالکل انسان مان لیتا ہے اس چیز کو کہ میرا نصیب یہ تھا، مجھے یہی چیز ملی تھی، مجھے کسی سے نہیں کرنا کمپیئر کہ بھائی اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے. بہت اچھا نکتہ ہے. ٹھیک ہے، بالکل یہی ہے. اچھا، اس پہ میں یہ کہتی ہوں کہ ماحول کے لیے 5% محنت ضرور کریں. یعنی ہو سکتا ہے بعض اوقات کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کاؤنسلنگ سے پھر ہم سیکھیں گے، ہم کمیونیکیشن اسکل سیکھیں گے، جب میاں بیوی کے رشتے کا بھی سیکھیں گے تو ہم انشاءاللہ کچھ حد تک آپ باتوں کو چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے وہ مدر ٹریسا یا وہ والا کانسیپٹ بھی نہیں بننا کہ ہم اپنے اوپر ظلم ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی ہم خاموش ہیں کہ شاید میرے نصیب میں یہی لکھا تھا. وہ بھی نہیں ہم نے کرنا، کیونکہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو. ہمیں اللہ تعالیٰ یہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے نا. لیکن یہ کہ جہاں واقعی آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں باتیں، تو پھر اس پہ پھر آپ نے ظاہر ہے کہ یعنی ایک طرف ہم نے آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہم کریں نا کہ واقعی ہاں، یہ اور کنٹرول یہ علم باہر سے آئے ہے، گی. یہ نہیں ہے. بالکل یہ حکمت سے آئے گی، علم سے آئے گی، سیکھنے سے آئے گی، اللہ تعالیٰ سے مستقل ایک تعلق سے آئے گی، اور دعا سے آئے گی کہ آپ کے اندر یہ آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو کہ یہاں کہیں میں ظالم کی مدد تو نہیں کر رہی. ہم نے یہ بھی تو کرنا ہے نا کہ ایک اچھا سسٹم بھی تو دے کر جانا ہے. تو کہاں آپ نے آواز اٹھانی ہے، کہاں آپ نے حق کے خلاف آواز اٹھانی ہے، اور کہاں آپ نے صبر کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں بھی ہم نے سیکھنی ہے. لیکن ویسے عمومی طور پر ہم تو اگر موٹی موٹی بات دیکھیں تو زیادہ تر یہ ہو رہا ہے بلیم گیم ہو رہی ہوتی ہے، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں بدلیں گی تو شاید کچھ بہتری آئے گی. تو آپ تو بدل سکتی ہیں نا، آپ پہلے دن سے کام اپنے اوپر کرنا شروع کریں، اس تھیری پر بھی یقین رکھیں. میم کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، میرے خیال سے کہ وہ آپ کی مطلب کسی ہمارے گروپ میں شیئر ہوئی تھی. تو اس میں کوئی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اچھی وائف نہیں ہیں تو آپ اچھی پیرنٹ نہیں بن سکتے. ہاں بالکل، ہاں وہ پہلے پیرنٹنگ ہے. یہ تو بالکل اس کی اپوزٹ بات نہیں ہے. یہاں پہ تو صرف ایک ہی بندہ کافی ہے نا، جو آپ یہ کر رہے ہیں. تو اگر میں مطلب اچھی وائف اچھا نہیں دیکھیں، ہوں تو آپ میں اچھی اللہ کی پیرنٹ نظر نہیں میں بن اچھی سکتی. وائف، اب یہ بھی بات ہے نا، اچھا یہ بات ہے. ہاں، آپ کا ہسبینڈ آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم اچھی بیوی ہو، یعنی وہ سرٹیفکیٹ آپ کو وہاں سے نہیں چاہیے، سوسائٹی سینٹرک اپروچ نہیں چاہیے. آپ اللہ کی نظر میں اپنے تمام فرائض میں، اپنے تمام احسانات میں، اپنے تمام رسپانسبلٹیز میں آپ اچھی ہیں. آپ کوشش کر رہی ہیں، مستقل کوشش کر رہی ہیں، اور آپ اچھا ہونا بھی چاہتی ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایکسپیکٹیشنز رکھی تھی، اور جو بینگ ہسبینڈ آپ پر جو فرائض تھے کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کے لیے وہ پورے کرنے ہیں، وہ آپ کر رہی ہیں. تو پھر آپ ایک اچھی ماں ہیں، اور آپ کے بچے یہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ بات اس کی ہے نا کہ بچے دیکھتے
कहते हैं हमारी माँ बाप का रिलेटेड बात एहतराम कर रही है, जो भी कर रही है, तो वो बच्चे कैसे। अच्छा, बच्चे इतना अच्छा फ़िल्टर होते हैं, और बच्चे जब आ जाएंगे ना 13-14 साल की उम्र में, तो वो सही, अगर आपने सही टॉर्च उनको दी थी ना, तो वो आपको सही बिल्कुल आईना दिखाएंगे कि मामा यहाँ पर आप गलत हैं और बाबा यहाँ पर आप गलत हैं, वो आराम से बता देते हैं। 14 साल की 4-5 साल का बच्चा माशाल्लाह, समझता है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चे तो मुझे बताते हैं ना, मामा यहाँ पे आप गलत है, ज्यादा मेरी साइड लेते हैं, लेकिन किसी जगह पे किसी जगह जहाँ पे हो ना कि बाबा गलत है, वो बाबा को कहते हैं। हाँ, वो बच्चे बताते हैं। तो ये जो है ना थेरी, या ये जो बात है, ये इस एंगल से है कि आप अच्छी माँ होंगी तो ज़ाहिर है कि अच्छी बीवी होंगी तो हाँ उस, लेकिन ये बस ये है कि वो अल्लाह सेंट्रिक अप्रोच के तहत बात पे कहते हैं कि तुमने किया ही क्या। ये जो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना सक्सेसफुल फैमिली वाला, मुझे पता है बड़े सवाल आने वाले हैं। बड़ा ही तंग करता है ये जुमला, तुमने क्या किया है? कुछ नहीं होता ना, बस अब यही तो बात है कि अब हमने कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आप अल्लाह के आगे सेटिस्फाई है ना, तो आप ना परेशान हो, ठीक है। हाँ, और ये आसान नहीं है, ये कहना आसान है, वाकई हम औरतों को ना वो फिर वो पूरा दिन हमारा उसी गम में गुजरता है, अनलेस और अनटिल के कुछ करने के लिए हो तो फिर आप उसमें मसरूफ हो जाए। रसूल की हदीस सेंड की कि वो फातिमा जो थी, हज़रत अली नाराज जा रही है, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हम तीसरा जो है वो हमारा दुआ है, ये बहुत ही प्यारा उसूल है, और अल्लाह ताला ने, आप समझ लें कि हमें ना, जैसे नहीं होता रेडियो की रिकॉर्डिंग ख़राब होती है या टीवी की जो स्क्रीन वो ख़राब होती है, तो आप फ़ौरन से उसको ट्यून कर सकते हैं। मतलब ज़िंदगी में हम कहीं भी फंस गए हैं, आपको लग रहा है कि अब बिल्कुल हर चीज़ हाथ से निकल गई है, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो ये दुआ का हथियार हर वक्त है आपके पास। ये इतनी प्यारी चीज़ है कि जब तक आप अभी भी बस आज से स्टार्ट करें और आप दुआ को भी अपना हथियार बना लें। अभी हम बात ही बल्कि दुआओं की कर रहे थे कि रब्बना हबलना, इसी तरीके से, और कॉन्शियस दुआएं करें, बेशक अपनी ज़बान में भी दुआएं करें, और जिस वक्त आप सब्र कर रहे हैं उस वक्त अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह मैं ये सब्र कर रही हूँ और इस सब्र के नतीजे में मुझे ये दे दे। आप बच्चों को कुछ कह रही हैं और बच्चे आगे से बिल्कुल वैसा रिएक्शन नहीं दे रहे, आप फिर सब्र करें और आप दुआ करें और मुस्तकिल दुआ करें। बल्कि वो मैं जो लेक्चर बहुत दफ़ा पढ़ा चुकी हूँ और पढ़ाती भी हूँ कि जो वेस्ट में भी रिसर्च हुई थी, जिसमें कि कामयाब पेरेंट्स पे रिसर्च हुई थी कि वो कौन से पेरेंट्स हैं जो दीन और दुनिया दोनों में उनके बच्चे एक्सेल कर रहे हैं, तो उनमें जो कॉमन क्वालिटीज़ देखी थी ना, उसका सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट था वो यही दुआ ही थी कि वो माएँ ना खुद बहुत कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो दुआ को अपना हथियार बनाती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ माएँ जब प्रेग्नेंट भी होती हैं तो कोई सूरह मरियम पढ़ रही है, कोई, हालांकि बेशक उसकी कोई ऑथेंटिक हदीस नहीं मिलती, लेकिन उनकी अल्लाह से एक मोहब्बत है, वो सूरह यूसुफ पढ़ रही है कि मेरा बच्चा प्यारा, कोई भी थॉट हो सकती है ना। कोई पढ़ रही है कि अम्बिया की सूरह अम्बिया में या किसी सूरत में अम्बिया की बहुत प्यारी सिफ़ात है, मैं इसको इसलिए पढ़ रही हूँ कि मेरे बच्चे में ये आए। और हमें दुआ तो मतलब आप हर स्टेज पे कर सकते हैं, इनकी अच्छी जॉब के लिए, इनकी दुनिया के लिए, इनकी आखिरत के लिए, इनके हुस्नुल ख़ातिमा के लिए, तो इसको भी अपना ना वेपन बनाएं। बल्कि वो उसमें जो उन्हीं रिसर्च में उन्होंने एक वो वाक़या शेयर किया, और वाक़या मैं इसलिए साथ साथ शेयर करती हूँ कि वो एग्जांपल्स याद रह जाती हैं ना, और फिर हम उसे रिलेट कर सकते हैं। तो उन्होंने एक वाक़या शेयर किया कि अरब माओं में ना, वो एक ख़ास अरब माँ थी, तो कहती थी कि हम लोगों के कल्चर में ना ये है कि हमें जब गुस्सा आता है ना, हम कोसते हैं, और हम माएँ ना बदुआएँ देती हैं। अब पता नहीं हम में ये है या नहीं, या कोई माँ इस एक्सपीरियंस से गुजरी हो, तो वो जब नहीं, अल्लाह करे तुम्हें भी ऐसी औलाद मिले ना तो तुम लोगों के सामने आए, मतलब इस तरह के ताने हमें जब गुस्सा आता है कि अल्लाह करे तुम लोगों को भी ऐसा ससुराल मिले या ऐसा फलां हो, मतलब हर चीज़ ही हम इस तरह से करके ना, जब गुस्सा आया होता है बच्चों पे तो ऐसी बातें करती हैं। कहती है तो मैंने क्या किया कि मैंने बहुत छोटा सा, जब मेरा बच्चा था ना, मैंने कोशिश की कि मुझे जब अपने बच्चे पे गुस्सा आएगा तो मैं उस वक्त भी उसको दुआ दूंगी ना। तो कहती है वो मेरी इतनी आदत पक्की हो गई थी कि जब मुझे गुस्सा आ रहा था, तो कहती है अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी जो है ना दुनिया और आखिरत पार कर दे। तो यानी दुआओं को आप अपना हथियार बना लें, इतना बना लें कि गुस्से में भी आपके मुंह से दुआ निकले, ठीक है। तो हाँ, ये कितना मशहूर वाक़या है, बिल्कुल। इस तरह के और भी बड़े प्यारे प्यारे वाक़यात हैं कि वो एक वो मुलाकात वाला भी था ना, कि बस एक आखिरी इस्तग़फ़ार की बरकत से भी एक था ना कि एक आखिरी दुआ रह गई है, वो अल्लाह ने कभी पूरी नहीं की, और वो कौन से इमाम थे, वो उनसे मुलाकात चाहते थे और अल्लाह ताला ने उन्हीं इमाम से उनकी मुलाकात करवा दी। तो वो बिल्कुल इस्तग़फ़ार की भी बड़ी बरकतें हैं, और इसी तरीके से दुआ की। मूसा के बारे में भी आता है कि अल्लाह के मूसा का साथी बना। हाँ बिल्कुल, माँ दुआ देती थी। हाँ, तो आप देखें कि आपने अपने बच्चों के लिए दुआ करनी है। अगर आपको लगता है ना चीज़ें बिल्कुल, और एक और अभी इसी जो मैंने आपको बताया कि वो जो 10 क्वालिटीज़ थी उन मदर्स की, उसमें भी एक माँ ने शेयर किया कि उनका बेटा, उसका नाम बिलाल था, और वो बिल्कुल दुनियादार था और दीन से बिल्कुल दूर था, और माँ जो है वो जैसे दीन से बिल्कुल ओढ़ना बिछोना दीन था माँ का, और उनको नहीं समझ आया कि कब बच्चा ऐसा हो गया ना।
تو انہوں نے پھر گئی حج کرنے، اور ہر جو ان کا وہ چکر تھا اس میں دعا کرتی تھی کہ اللہ ایک تیرا بلال اور ایک میرا بلال، میرے بلال کے ساتھ تو نے ایسا کیوں کیا. اور اللہ سے پیار محبت میں جیسے ایک اچھے والے شکوے ہوتے ہیں، ایک جائز والے جو شکوے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کو بدل دے، اس کے دل کو بدل دے. اور کہتی ہے کہ میں اس کے بعد واپس آئی اور وہ کچھ ایسے سیریز آف ایونٹس ہوئے اس بچے کے ساتھ کہ جس طرح آپ دیکھیں کوئی اچھا ایڈلٹ مل گیا، کوئی کمپنی اچھی، یعنی اللہ بھی تو بہت سا کام، زیادہ کام اللہ ہی تو کر رہا ہے نا، آپ نے تو بس تھوڑا سا رول اپنا پلے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زندگی کو بدل دیا. تو دعا کا ویپن ہے آپ کے پاس. اگر آپ کے بچے ایون 40 سال کے ہو گئے ہیں، 50 سال کے بھی ہو گئے، تو آپ کو ماں کو تو بچے ہی لگ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ ابھی سے یہ ہے کہ جو چیز جو آپ آخری عمر تک کر سکتی ہیں ان کے لیے وہ دعا ہے. ٹھیک ہے، تو دعا آپ کو آپ کے بچوں کی ہر عمر اور ہر مرحلے میں اہم ہے. اور نیک اولاد کی آپ دیکھیں کہ انبیاء نے 2 ہی چیزیں مانگی ہیں اللہ سے. اگر آپ کو قرآن میں آپ دیکھیں نا، ایک تو علم مانگا ہے، ربی زدنی علما، اور جو ہمیں اس میں بھی ملتا ہے سورہ یوسف میں بھی کہ حکمن، اور دوسرا انہوں نے نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگی ہے. تو اس کا مطلب یعنی یہ جو ہم نے ٹیسٹ والی بات کی تھی نا، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے مانگے ہی نہ، اولاد کو ضرور مانگیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان کو ہوتا ہے کہ یا اللہ میں اوروں کے بچوں پہ تو کام کر رہا ہوں، ایک خواہش ہے، ایک ماں کے اندر رکھی ہے اللہ نے، ایک عورت کے اندر رکھی ہے، تو وہ اولاد کی خواہش ہونا اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن نیک اور صالح اولاد، اور ہم جب انشاءاللہ پروفیٹک پیرنٹنگ دیکھیں گے تو وہ کتنے فوکسڈ ہوتے تھے نا. ایون حضرت مریم کی والدہ کتنی فوکسڈ تھی، اور اولاد مانگ رہی ہے اور دنیا کے لیے نہیں مانگ رہی بلکہ اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے مانگ رہی ہے. ہمیں تو جتنا کوئی اتنے سالوں بعد بچہ ملے ہم اور ٹچی ہو جاتے ہیں، اتنے ٹچی ہو جاتے ہیں کہ وہ بچہ ہی ہمارے لیے اللہ نہ کرے لیکن آزمائش بن جاتا ہے کہ ہم پھر کہتے ہیں کہ نہیں بس کیونکہ میرا بڑا لاڈلا ہے، بڑا لاڈلا ہے. تو اس طرح سے فوکس ہونا. اور جو چوتھا ہے وہ ہے حکمت کے ساتھ علم. یہ میں نے اسپیشل حکمت کے ساتھ لکھا ہے کیونکہ صرف علم نہیں. اب یہ وہی والا جیسے آپ فرض کریں کہ نارمل پیرنٹنگ میں ہم نے رہنمائی پڑھا تھا نا کہ گائیڈ کرنا، وہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو گائیڈ کریں، اچھے برے کا بتائیں. اور اب جو کہ ہم دین کو سمجھنے والی مائیں ہیں یا مربیاں ہیں، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم نے ان کو دین کا علم دینا ہے. اور دین کا علم ہم نے ان کو حکمت کے ساتھ دینا ہے. یعنی صرف یہ نہیں ڈوز اینڈ ڈونٹ نہیں پڑھانے. ہمارا جو پورا ایک سمجھ لیں کہ فوکس رہتا ہے نا ہمارے انسٹیٹیوشنس کا بھی، دینی مدارس کا بھی، اور بینگ پیرنٹس بھی، کہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم انہیں بس بتا دیں. ٹھیک ہے، نماز کی کیا واجبات ہیں، کیا سنتیں ہیں، کیا فرائض ہیں، نماز میں کھڑے کیسے ہونا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، اس میں وضو اور یہ سب کچھ کیسا ہونا چاہیے. لیکن نماز کیوں پڑھنی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ حکمت ہے. کسی بھی عمل کو کیوں کرنا ہے، ہم دین پر کیوں کھڑے ہیں، ہمیں دین سے محبت کیوں ہونی چاہیے، ہمیں دین کا کام کیوں کرنا ہے، ہم نے امت کے لیے ایک خیر کا کام کیوں کرنا ہے، آخرت کیوں ضروری ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ حکمت ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جتنی چھوٹی عمر میں بچے میں دین کی محبت آپ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے نا، تو پھر جب آگے بہت سے آندھی طوفان آئیں گے تو اس درخت کی جڑیں مضبوط ہوں گی، تو وہ اتنی آسانی سے نہیں گرے گا. اللہ نہ کرے کہ کوئی بہت ہی آزمائش ہو اللہ کی طرف سے، تو وہ اتنی آسانی سے نہیں گرے گا. لیکن جب آپ نے بنیادیں مضبوط کی ہی نہیں ہیں، جڑیں مضبوط ہیں ہی نہیں، اور وہ ویسے بہت تناور درخت لگ رہا ہے آپ کو، تو وہ کیا ہوگا، وہ ایک ہی جھونکے میں گر جائے گا. اس کو کسی سیکولر لوگوں سے یا کوئی بھی اس کو مسئلہ ہوگا، یا اس کے لیے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہی بہت ہوں گے کہ وہ ایک فنکشن میں گئی بچی اور اس نے دیکھا کہ سب نے بال کھول کے بہت پیاری لگ رہے ہیں، تو اس کا بھی دل نہیں کرے گا پردہ کرنے کا. اور کتنے ہمیں ایسے کیسز ملتے ہیں نا کہ دینی گھرانے تھے، پیرنٹس پریشان ہیں کہ بچے کیوں نہیں دین سے محبت کر رہے. تو کیا ہے کہ کیوں بتائیں، یعنی انہیں علم کے ساتھ حکمت دیں. اور یہ قرآن میں آپ دیکھ لیں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹ کتنے ہیں اور حکمت کتنی ہے نا. پورے 30 پاروں میں وجوہات اور طریقے سے سمجھانا، مثالوں سے سمجھانا، سٹوریز کے ذریعے سے سمجھانا، پھر عبرت سے سمجھانا، یہ کتنا زیادہ ہے. اور کیا کرو کیا نہ کرو یہ کتنا کم ہے. اور ہم نے کیا کر دیا کہ کیا کرو کیا نہ کرو کو بہت بڑھا دیا ہے. یہ نہ کرو، یہ کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بعد میں بتاؤں گی. تو ہم نے ان کو کیا کرنا ہے، حکمتیں بتانی ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور اللہ مجھے کیسے چاہتا ہے، کیسے سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں وہی میں نے آیت لکھی تھی کہ جو ایکوائرڈ اور ریویلڈ نالج ہے دونوں ہم نے اپنے بچوں کو دینے ہیں اور حکمت کے ساتھ دینے ہیں، اور بچوں کے اندر یہ دونوں باتیں کلیئر ہونی چاہیے. اور 5واں ہے اس میں کہ درمیانی راستہ. دین کا جب معاملہ ہے تو اعتدال کو ہم نے کبھی بھی نہیں بھولنا. ٹھیک ہے، تو ہر معاملے میں نا ہمارے اندر اعتدال ہونا چاہیے. اس میں وہی حدیث یاد رکھیں کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو. اور یہ اپنے لیے بس آج بھی گھر لے جانے والا ایک قسم کا ایک ہوم ورک سمجھ لیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فوری تو ہمارا ری ایکشن بڑا زیادہ ہوتا ہے، لیکن پھر وہ کنٹینیو نہیں رہتا. تو اس لیے اچھا طریقہ یہ ہے کہ بیٹھیں، سوچیں، پلان کریں، بنائیں پلان،
اور اسمال اسٹیپ سے اسٹارٹ کریں. یعنی فرض کریں ابھی تو چلے ویسے تو جو ٹاپک آئے گا اب ہم اسے تفصیل سے پڑھیں گے کہ کیا ریمیڈیز ہونی چاہیے. لیکن فرض کریں اب آپ کو لگ رہا ہے آپ گھر آئیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تو بچوں کا اسکرین ٹائم بھی بہت بڑھ گیا ہے, کوئی بچہ 5 گھنٹے لے رہا ہے یا کوئی بچہ اتنا لے رہا ہے, اور آپ کو کوئی اور بڑے مسائل لگ رہے ہیں, تو آپ اس کو لکھ لیں اور آپ اس کی نا ایکچوئل پلان بنائیں. آپ کہیں کہ چلو اس کی جگہ میں اس کے کچھ, اگر چھوٹی بچی ہے تو کچھ کھلونے ایسے لے آتی ہوں, یا کچھ اس کی انگیجمنٹ میں بدل دیتی ہوں, کچھ ایکٹیویٹیز اس کے سامنے رکھتی ہوں, اور آل ٹوگیدر چیزیں ایک دم سے نہیں بدلیں گی, اسمال اسٹیپس جو کہ آپ مستقل کر سکیں. پھر ان چھوٹے چھوٹے قدموں پہ بڑھانا شروع کریں. اسی طرح آپ کا بچہ کوئی قرآن کی کلاس نہیں لے رہا تو پہلے آپ ہفتے میں 1 دن پہ اس کو راضی کر سکتی ہیں, مہینے میں 1 دن پہ راضی کر سکتی ہیں. آہستہ آہستہ اس کا بلٹ اپ ہونا. یعنی آپ بڑے پریشان ہیں کہ میں نے تو بہت اچھے اسکولوں میں تو بھیجا لیکن کوئی دین کی فکر نہیں کی, تو بس آج ہی سے چلو بس آج بیٹھو اور اب آج سے ہم 5 گھنٹے پڑھیں گے. وہ 1 دن آپ کریں گی لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ بھی تھک جائیں گی, وہ بھی تھک جائے گا, وہ بھی بدک جائے گا. تو ایکچوئل پلان بنائیں, چھوٹے پلانز بنائیں, پریکٹیکل پلانز بنائیں, اور ان کے اندر گروتھ ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ پھر وہ 1 ہفتے میں 1 دن کی کلاس تک رہے, وہ آہستہ آہستہ اور آگے آئے. تو لیکن بنانے ضرور ہیں, ٹھیک ہے. تو اعتدال کا راستہ آپ نے بالکل اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا, درمیانی راستے کو ہمیشہ چوز کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آپ کو حدیث بھی یاد ہوگی کہ جب ان کو 2 آپشن دیے جاتے تھے کسی کام کے حوالے سے تو وہ ہمیشہ آسان کو چوز کرتے تھے. اور ہم تو اس سے بھی زیادہ اس کے حقدار ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا ہی مقام تھا. تو ہم نے بچوں کو بھی آسانی دینی ہے, خود بھی آسان راستے کو انتہا پسند نہیں بننا, ٹھیک ہے. کسی بھی معاملے میں, کسی بھی اس میں, اور پرورش کے اپنے سفر میں ہمیشہ درمیان میں ہم نے رہنا ہے. اور اس سے مراد بھی میری یہی تھی. یہ ہمارے بس 5 نکات تھے.